تھینک یو سو مچ. ہماری چیف گیسٹ آف دی ڈے منسٹر آف اسٹیٹ مس وجیہہ قمر, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ. سیکرٹری صاحب ندیم محبوب صاحب, سیکرٹری فیڈرل ایجوکیشن, اور علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے وائس چانسلر ڈاکٹر ناصر محمود صاحب. سر پلیز. ڈی جی این سی ایچ ڈی جناب علی اصغر صاحب. آئی ول ریکویسٹ ڈی جی پائے ڈاکٹر شاہد سرویا صاحب ایز ویل. سر پلیز کم ٹو دا اسٹیج. اور میڈم طاہرہ فرام نیشنل ایجوکیشن فاؤنڈیشن. تھینک یو سو مچ لیڈیز اینڈ جینٹل مین. قومی ترانہ کا احترام میں آپ سے ریکویسٹ ہے کہ کائنڈلی اپنی اپنی سیٹ سے کھڑے ہو جائیں. اور اس کے بعد نائنٹین 1966 میں تہران, جو کہ ہمارا نیبر فیڈرل کیپٹل آف ایران ہے, وہاں پر یونیسکو نے جو گلوبل کمٹمنٹ کے لیے انٹرنیشنل کانفرنس کی ٹو اچیو 100% لٹریسی ان دا ورلڈ. جیسے ابھی 2030 ایجنڈا ہے سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولس, اسی طرح سے اس وقت ایٹ دیٹ ٹائم پاکستان واز آلسو signatory of that, اور پاکستان was main country of that conference in Tehran in 1966. تو اس وقت یہ کمٹ ہوا تھا کہ پاکستان میں لٹریسی کو پروموٹ کیا جائے گا, اور فار ایچ اینڈ ایوری پرسن. 1973 کے کانسٹیٹیوشن میں 37B جو آرٹیکل ہے اس میں اس چیز کو کمٹ کیا گیا کہ اسٹیٹ ول رسپانسبل ٹو پرووائڈ بیسک ایجوکیشن ٹو ایچ اینڈ ایوری پرسن. اس میں ایج بریکٹ کی بات نہیں تھی, وہ اکراس ایجز تھی, لائف لانگ لرننگ کی بات تھی. 25A میں 5 to 16 ایئرس ایج بریکٹ کے لیے کمپلسری ایجوکیشن کی, اور ود انہانسڈ اس کا فوکس تھا سیکنڈری, اور اس طرح سے, اور اسٹیٹ اس میں رسپانسبل قرار دی گئی. تو ابھی میں ریکویسٹ کروں گا ڈائریکٹر جنرل نیشنل کمیشن فار ہیومن ڈیولپمنٹ جناب علی اصغر صاحب کو کہ وہ ویلکم ریمارکس کے لیے تشریف لائیں, جو کہ آج کی اس تقریب کے چیف ہوسٹ بھی ہیں. تو سر پلیز. محترمہ جناب وجیہہ قمر صاحبہ, منسٹر ایجوکیشن, سیکرٹری ایجوکیشن, وائس چانسلر علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی, اینڈ ڈی جی پائے اینڈ ڈی جی نیشنل ایم ڈی نیشنل ایجوکیشن فاؤنڈیشن. معزز خواتین و حضرات, سب سے پہلے تو میں معزز مہمانان گرامی کا شکریہ ادا کروں گا جنہوں نے اپنے قیمتی وقت میں سے آج اس انتہائی اہم تقریب میں وقت نکالا, اور ہمارے لیے باعث اعزاز ہے ان کا یہاں پہ آنا. اور آپ سب کا بھی شکریہ جو آج اس انٹرنیشنل لٹریسی ڈے کے اوپر آپ تشریف لائے, اور مختلف اداروں کی نمائندگی کرتے ہوئے آپ یہاں پہ تشریف فرما ہیں. جیسا کہ آپ جانتے ہیں, ابھی بلال صاحب نے بتایا آپ کو کہ انٹرنیشنل لٹریسی ڈے جو آج سے 58 سال پہلے 1967 میں لانچ ہوا تھا, جس کو پروکلیم کیا تھا یونیسکو نے, اور پچھلے 58 سال سے ہر سال یہ دن اسی طرح منعقد ہوتا ہے. اور یہ اس وقت کی بات ہے جب تعلیم کو انسانی حقوق کا درجہ دیا گیا تھا, اور انسانی حقوق میں بنیادی انسانی حقوق میں شامل کیا گیا تھا, اور خواندگی کو انسانی
معاشی اور معاشرتی ترقی کے لیے ناگزیر تسلیم کیا گیا تھا۔ تمام بین الاقوامی ادارے اور تنظیمات خواندگی کو ہر قسم کی ترقی کے لیے ایک بنیادی اور مرکزی حیثیت دیتے ہیں۔ UNDP، ورلڈ بینک، تمام انٹرنیشنل فورم جو ہے وہ اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ خواندگی کے بغیر انسانی یا سماجی یا معاشی ترقی ممکن نہیں ہے، اور اس بین الاقوامی آگاہی کے نتیجے میں اور یونیسکو کی کنٹینیوس ایفرٹ کے نتیجے میں ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کے بہت سارے ممالک نے خواندگی کو اپنی نیشنل پریورٹیز میں شامل کیا اور اپنی نیشنل لٹریسی اسٹریٹجیز کے ذریعے انہوں نے شرح خواندگی کو بہتر بنایا۔ بہت سے ایشیا اور افریقہ کے ممالک ہمیں نظر آتے ہیں جن میں ڈرامٹک جو ہے چینجز آئیں اور ان کا شرح خواندگی جو ہے وہ بہت تیزی سے اوپر گیا، جس میں چائنا، ایران، بنگلہ دیش، نیپال، سری لنکا، کیوبا، سوڈان وغیرہ شامل ہیں جنہوں نے بڑی تیزی سے ترقی کی۔ UNDP کی بہت ساری رپورٹس میں یہ تسلیم کیا گیا ہے کہ دیر از اے کوریلیشن بٹوین HDI رینکنگ اینڈ لٹریسی ریٹ آف اے کنٹری۔ اور اب جو بھی رپورٹس ہیں، جب ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کے جو ٹاپ HDI رینکنگ میں ہائی رینکنگ کنٹریز ہیں، جس میں اوبویسلی یورپین کنٹریز شامل ہیں، ناروے، فن لینڈ، تو ان کی جو لٹریسی ریٹ ہے وہ 100% کے قریب ہے۔ اسی طرح جو ٹاپ 30 یا 40 کنٹریز ہیں ان کے لٹریسی ریٹ 90% سے اوپر ہیں۔ HDI کے جو تینوں انڈیکیٹرز ہیں، تعلیم، صحت اور آمدنی، ان تینوں کا دار و مدار خواندگی کے اوپر ہے، اور جہاں خواندگی، شرح خواندگی جن ملکوں کی بہتر ہے، وہاں ان ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس کے ان انڈیکیٹرز میں ان کا سکور بھی بہتر ہے، اور یہ بھی ایک فیکٹ ہے جو UNDP کی رپورٹس میں موجود ہیں۔ تو اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ خواندگی کا فروغ ہماری انسانی، سماجی اور معاشی ترقی کی بنیاد ہے۔ خواندگی صرف لکھنے اور پڑھنے کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ سوچنے، سمجھنے، بہتر فیصلہ کرنے، غربت اور بیماریوں کے خاتمے میں ہر انسان کی مدد کرتی ہے۔ ایک الٹریٹ انسان جو ہے وہ اس معاشرے میں ایک معذور انسان ہے۔ اگر وہ پڑھ نہیں سکتا، اگر وہ لکھ نہیں سکتا، اگر وہ کمیونیکیٹ نہیں کر سکتا، تو یقیناً یہ کسی معذوری سے کم نہیں ہے۔ اس لیے ہمارے نہ صرف بحیثیت مسلمان، ہمیں جو سب سے پہلی کمانڈ ہمیں دی گئی اقرا کے لفظ سے، وہ یہی تھا کہ پڑھو اپنے رب کے نام سے۔ تو اسی طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں جو تعلیم کی اہمیت ہے اس کے اوپر بہت زیادہ زور دیا ہے، اور آپ جانتے ہیں اسلامی تاریخ میں بہت سارے واقعات ایسے ہیں جہاں پہ اسلامی تعلیم کو ترجیحات میں شامل رکھا گیا ہے۔ اسی طرح ہمارا جو آئین ہے، آرٹیکل 25A، جس کا حوالہ بلال صاحب دے رہے تھے، وہ بھی ہمیں پابند کرتا ہے اس بات کا، انڈر اوبلیگیشن ہے ہم، کہ ہم ریاستی جو ادارے ہیں وہ 5 سے 16 سال تک کی عمر کے تمام بچوں کو مفت اور لازمی تعلیم مہیا کریں۔ اسی کانٹیکسٹ میں NCHD جب قائم ہوا 2002 میں، تو NCHD کی جو بنیادی ترجیح تھی وہ یونیورسل پرائمری ایجوکیشن، جو کور ایکٹیویٹی تھی وہ لٹریسی تھا، اور ابتدائی فیز میں NCHD نے جو کام کیا پورے پاکستان میں تقریباً 100 سے زیادہ ضلعوں کے اندر NCHD اسٹیبلش ہوا، اور ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ پاکستان میں وہ ایک فیز ہے جس میں ہمارا لٹریسی ریٹ 6 سال کے اندر 10% انکریز ہوا تھا، 48% سے 58% 2006-07 تک، اور اسی میں ہمیں 2006 میں یونیسکو کی طرف سے ایک لٹریسی انٹرنیشنل ایوارڈ بھی ملا تھا لٹریسی کے اوپر۔ تو موجودہ حکومت جو ہے وہ آپ سب جانتے ہیں کہ اس وقت جو نان فارمل سیکٹر ہے اور لٹریسی، یہ ہماری موجودہ حکومت کی ترجیحات میں شامل ہے، اور خاص طور پہ میں شکریہ ادا کروں گا وزارت تعلیم کا، جنہوں نے اس پہ بہت زیادہ اس کو جو ہے وہ ترجیح دی ہے اور ہمیں بہت سارے سپورٹ میسر کی ہے۔ ہم نان فارمل ایجوکیشن کو ہم ایک نیکسٹ فیز میں لے کے جا رہے ہیں، جس میں ہم بہت ساری اصلاحات، ریفارمز، آپ کو ابھی سیکرٹری صاحب بھی بتائیں گے کہ جو ہم کرنے جا رہے ہیں۔ تو یقیناً اس کا جو امپیکٹ ہے وہ ہمارا اس شرح خواندگی کو بڑھانے میں
اور جو آؤٹ آف اسکول بچے ہیں ان کو واپس اسکولوں میں لانے کے لیے ہمیں بہت ہی زیادہ وہ ہمارے معاون ثابت ہوگا. NCHD کے حوالے سے میں صرف شرح خواندگی کو بڑھانے کے لیے جب پچھلے سال وزیر اعظم پاکستان نے ایجوکیشن ایمرجنسی کو اناؤنس کیا تو NCHD نے بھی اس کا ویلکم کرتے ہوئے اس ایجوکیشن ایمرجنسی کو اپنے تمام وسائل کو بروئے کار لاتے ہوئے اور اپنی تمام تنظیمات کو متحرک کرتے ہوئے تمام ضلعوں کی جو ہماری تنظیمات تھیں یا ہماری ٹیمز تھیں ان سب کو یہ ٹارگٹ دیا کہ وہ گراس روٹ لیول کے اوپر ایچ ون ٹیچ ون کے نام سے یہ پروگرام لانچ کریں. اور الحمدللہ ہمیں اس سلسلے میں بہت بہتر رسپانس ملا ہے سوسائٹی سے, اداروں سے, اور اس سلسلے میں خاص طور پہ فیڈرل بورڈ آف انٹرمیڈیٹ اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن ان کا بھی شکریہ ادا کروں گا, ہائر ایجوکیشن کمیشن کا بھی شکریہ ادا کروں گا جنہوں نے اس کمپین میں ہمارا ساتھ دیا. فیڈرل بورڈ نے ایک نوٹیفیکیشن کے ذریعے منسٹری کے سپورٹ سے ایک نوٹیفیکیشن کیا جس میں ہر بچہ جو اسٹوڈنٹ ہے جو ایک الٹریٹ کو لٹریٹ کرے گا اس کو 10 مارکس کا مارجن جو ہے وہ اضافی دیا جائے گا اس کو. اس کا نوٹیفیکیشن پچھلے سال ہو چکا ہے. اسی طرح ہائر ایجوکیشن کمیشن نے ایک تمام وائس چانسلرز کو ایک گائیڈ لائنز جاری کی ہیں جس میں انہوں نے مینڈیٹری قرار دیا ہے کہ ہر اسٹوڈنٹ جو انڈر گریجویٹ کا اسٹوڈنٹ ہے یونیورسٹی کے اندر جو 4 سالہ پروگرام میں آتا ہے اس کے لیے لازم ہے کہ وہ ایک ان پڑھ بندے کو وہ لٹریٹ کرے گا. تو ایک بہت بڑا ایک سٹیپ ہے. اور جب ہم نے وائس چانسلر سے رابطہ کیا تو ہمیں بہت پازیٹیو رسپانس ملا ہے اور ہمارا تقریباً کوئی 200-250 یونیورسٹیز میں ہم نے ان کو انگیج کیا ہے اور 40 کے قریب یونیورسٹی کے ساتھ MOU سائن کیے ہیں اور فوکل پرسنز اپوائنٹ ہوئے ہیں وہاں پہ, ان کی ٹریننگ ہوئی ہے. ان کو ہم نے جو ہے نا وہ کتابیں جو لٹریچر جو بنیادی لٹریچر ہے وہ پرووائڈ کر دیا ہے. اور اس طرح یہ لرنرز کی رجسٹریشن اور آئیڈینٹیفیکیشن کا عمل جاری ہے. اور انشاءاللہ ہمارا ٹارگٹ ہے کہ اس سال کے اینڈ تک کم از کم 100,000 1 لاکھ نیو لرنرز جو ہیں وہ ہم آئیڈینٹیفائی کریں, ان کو رجسٹرڈ کریں اور ایچ ون ٹیچ ون کے تحت ان کو ہم لٹریٹ ہونے کا سرٹیفکیٹ وہ ہم ایشو کریں. اسی طرح کچھ اور انیشیٹوز ہم نے لیے ہیں جس میں ہم کمیونٹی کو, سوسائٹی کو ترغیب دے رہے ہیں کہ وہ اس کمپین میں وہ ساتھ دیں اور ایچ ون ٹیچ ون کے تحت 100% لٹریٹ آرگنائزیشنز, 100% لٹریٹ یونین کونسلز, 100% لٹریٹ تحصیلز اور ٹاؤنز, اس کے لیے بھی ہم نے ایک پروگرام لانچ کیا اور ہمارے جو فیلڈ آفیسرز ہیں وہ اس سلسلے میں کام کر رہے ہیں اور یقیناً ہم اس میں بھی ایک کامیابی حاصل کریں گے. تو میں آخر میں صرف اتنا کہوں گا آپ سب کو, جہاں میں دعوت دوں گا کہ آپ اس لٹریسی کی کمپین میں آپ جس ادارے سے بھی ہیں, جس تنظیم سے بھی ہیں, جس NGO سے ہیں, آپ اس میں ہمارے ساتھ دیں. ہمارا جو پلیٹ فارم ہے وہ پورے پاکستان میں اویلیبل ہے اور لرننگ مٹیریل بھی اویلیبل ہے. ہمیں صرف والنٹیئرز چاہیے جو ہمارے ساتھ مل کے اس کار خیر میں, اس نوبل کاز میں حصہ لے سکیں. اور یہ اکیلا ایک ادارہ, ایک حکومت کے لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ یہ اتنا بڑا ٹارگٹ جو 40% الٹریٹ ہماری جو اس وقت الٹریسی کا ریٹ ہے وہ 40% ہماری قوم جو ہے نا الٹریٹ ہے. تو اس کو ممکن نہیں ہے کوئی ایک حکومت, ایک ادارہ جو ہے وہ اکیلا اس ٹاسک کو کمپلیٹ کر سکے. ایک مشکل کام ہے لیکن ناممکن کام نہیں ہے. دنیا میں بہت ساری مثالیں موجود ہیں جنہوں نے یہ کر دکھایا ہے. تو ہم بھی انشاءاللہ ہمارا آج انٹرنیشنل لٹریسی ڈے پہ ہم ایک تجدید عہد کرتے ہیں کہ ہم بھی اس کام کو کر کے دکھائیں گے انشاءاللہ. اور وزارت تعلیم, NCHD, نیشنل ایجوکیشن فاؤنڈیشن, بیکس اور جائکا اور تمام ادارے جو اس وقت مل کے ہم کام کر رہے ہیں, انشاءاللہ یہ آپ کو ایک بہت اچھا رزلٹ اگلے سال انٹرنیشنل لٹریسی ڈے آنے سے پہلے ہم انشاءاللہ آپ کو ایک اچھا رزلٹ دیں گے اور الٹریسی کے لیے ایک سٹیپ فارورڈ آپ کو نظر آئے گا. تو میں اسی الفاظ کے ساتھ آپ سب کا ایک بار پھر شکریہ ادا کرتا ہوں. تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ سر فار دس اسپرٹ اور کولیبوریٹو ماڈل.
بینگ اے پاکستانی ہم سب پر فرض ہے کہ 60% اگر ہم لوگ لٹریٹ ہیں تو اس سے کم الٹریٹس ہیں. تو اگر ہم ایک اپنے حصے کی شمع جلائیں تو یہ اندھیرے ختم ہو سکتے ہیں. سو نو آئی وڈ ریکویسٹ ڈاکٹر شاہد سرویا صاحب, ڈائریکٹر جنرل پاکستان انسٹیٹیوٹ آف ایجوکیشن, کہ وہ ہمیں اسٹیٹسٹکس اور یہ جو پکچر ہے اور اس کے کچھ سولوشن. تھینک یو سر. جی بہت شکریہ. آنریبل منسٹر صاحبہ, سیکرٹری صاحب, ڈی جی این سی ایچ ٹی, وائس چانسلر صاحب, ایم ڈی این ای ایف, سینیٹر فوزیہ صاحبہ, آنریبل کولیگس, اور ہمارے ڈیولپمنٹ پارٹنرز, این جی اوز کے ریپرزینٹیٹیوز, اکیڈیمیشنز. میری جو آج کی کوئک سی جو پریزنٹیشن ہے یہ وہی اسٹیٹس ہیں جو ہم پچھلے کچھ سالوں سے پریزنٹ کرتے آئے ہیں, لیکن ہم چاہ رہے تھے کہ ایک دفعہ پھر آپ کے ساتھ یہ شیئر کر سکیں کہ ہمیں مسئلہ کہاں ہے, ٹارگیٹڈ انٹرونشنز کہاں ممکن ہو سکتی ہیں, اور جو انفارم ڈیسیژن میکنگ کی ہم بات کرتے ہیں, جو ایویڈنس بیسڈ پالیسی میکنگ کی بات کر رہے ہیں, تو اس طرف جو ایک سفر شروع ہوا ہے اور بڑا آرگنائزڈ وے میں نان فارمل کی, نہ صرف یہ ہے کہ پالیسی پہ کام ہوا ہے, اور پورا ایک روڈ میپ جو لاسٹ ہماری لانچ تھی نان فارمل اسٹیٹس کی, اس میں سیکرٹری صاحب نے پریزنٹ کر دیا. اس کے لیے ہمیں کہاں کہاں انٹرونشن کی ضرورت ہے. تو گزارش یہ ہے کہ یہ اگر آپ پاپولیشن سے ہٹ کے لٹریسی کو دیکھیں گے, آؤٹ آف اسکول کو دیکھیں گے اور اس کے سلوشنز کی طرف جانا چاہیں گے تو وہ ممکن نہیں ہے. آپ کے پاپولیشن کا ایک تو گروتھ ریٹ ہے وہ ڈائریکٹلی جو لنکڈ ہے, لیکن اگر آپ دیکھیں تو ایک بہت امپورٹنٹ جو ایریا ہے وہ یہ ہے کہ 40% سے جو کم عمر کے لوگ ہیں, تقریباً 80% ایسے ہیں جو اس وقت 40% سے جو 40 کی ایج سے کم ہیں. تو آپ کو جو دونوں طرف اگر میل اور فیمیل کی آپ کو پرسنٹیج بھی نظر آ رہی ہے, تو یہ ایک وہ ایریا ہے جس پہ جہاں ہمیں صحیح سوچ کے ساتھ, کلیئرٹی کے ساتھ, صحیح ڈیٹا کے ساتھ فوکس کرنے کی ضرورت ہے. تو یہ ایک اپرچونٹی بھی ہے, یہ چیلنج بھی ہے, اور اسی چیلنج کو اگر دیکھیں تو ہمارے جو لٹریسی ہے اس میں اگر ہم اربن اور رورل کو دیکھیں تو ایک بڑا کلیئر ڈفرینس نظر آتا ہے. آپ کے جو اربن سائڈ ہے اور جو رورل سائڈ ہے اس میں لٹریٹ اور جو ان لٹریٹ کی کا جو تناسب ہے اس میں بڑا واضح فرق ہے. آپ اربن سائڈ پہ جائیں تو آپ کو 74% آپ کو لٹریٹ ہیں, اور وہ آبویس ہے, لیکن ایک وہ ایریاز ہیں جس میں اکثر منسٹر صاحب بھی بات کرتے ہیں, سلمز ایریاز کی بات کرتے ہیں, وہ بہت بڑا نمبر ہے جو لٹریٹ کا ہے, اربن سائڈ کے پہ ہی ہے. پھر رورل کو اگر دیکھیں تو آپ کو کلیئرٹی نظر آتی ہے کہ وہاں جو تناسب ہے آلموسٹ 50-50 کے قریب ہے. پھر آپ میل اور فیمیل کا اگر تناسب دیکھیں تو یہاں بھی ہمیں چیلنج بڑا کلیئر نظر آتا ہے. جو ہماری فیمیل کا نمبر ہے جو الٹریٹ ہیں وہ 47% ہے, اور جو لٹریٹ ہیں فیمیل وہ 53 ہیں. تو یہ سمجھیں کہ ایک بہت بڑا جو چیلنج ہے. اگر ہم نے ایک اور فوکس کرنا ہے, جتنا زیادہ ہم فیمیل کی لٹریسی پہ فوکس کریں گے ہم اتنی جلدی اپنا ٹارگیٹ اچیو کر سکتے ہیں. پھر جو اگر ہم اربن میل کو دیکھیں, اربن فیمیل کو دیکھیں, اور پھر رورل فیمیل کو دیکھیں, یہ آپ کو جو لنک نظر آتا ہے اربن سے رورل کی طرف اور پھر رورل سے فیمیل رورل کی طرف, تو وہاں اور زیادہ آپ کو ایریا ہے جس پہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے. لیکن اچھا, لٹریسی ریٹ اکثر ڈی جی این سی ایچ ڈی بھی بات کرتے ہیں کہ ہم وہیں اسٹیٹک کھڑے ہیں. سر ہم وہ اسٹیٹک نہیں کھڑے, ہم ہمارے لیے چیلنج بڑھتا جا رہا ہے. ہم 18 ملین سے شروع ہوئے, ود دی پیسج آف ٹائم پاپولیشن بڑی ہے, پرسنٹیج اتنی رہی ہے, تو اب 69 ملین جو نمبر ہے وہ الٹریٹ ہے, اور یہ ہر سال بڑھتا جا رہا ہے. تو اب ہماری جو ایفرٹس ہیں وہ صرف اس کے ایکول نہیں ہونی ہے, اگر اس کو دیکھیں تو اس پروجیکشن کو بھی ایڈ کرتے جائیں جو ہر سال ایڈ ہوتی جا رہی ہے. پھر ایک اور ہے, یہ ریسنٹ جو پی ایس ایل ایم سروے ہے, یہ ایک اور امپورٹنٹ ایریا ہے جس پہ میں آج ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہوں. ہم اکثر لٹریسی کی بات کرتے ہیں, ایک اور ایریا ہے جس میں لو لٹریسی کی بات کرنی چاہیے, کہ اگر وہ پڑھنا لکھنا جانتے ہیں تو کتنا پڑھنا لکھنا جانتے ہیں. صرف وہ سمجھ سکتے ہیں ایک جملہ, اس سے آگے بڑھ سکتے ہیں, اخبار کو پورا پڑھ سکتے ہیں, کیلکولیٹ کر سکتے ہیں, میتھمیٹکس کے کس ڈیجٹ تک جا سکتے ہیں.
تو وہ اگر ایک ڈفرینس کو دیکھیں تو وہ بھی ود دی پیسج آف ٹائم جو لٹریٹ اور لو لٹریٹ کا فرق ہے وہ بھی آپ کو نظر آئے گا کہ وہ ود دی پیسج آف ٹائم وہ بڑھتا جا رہا ہے. ایک جو پازیٹیو سائڈ ہے اور سلوشن کی طرف ایک بڑا کلیئر، اور آج کے جو حوالے سے جو ہمارا تھیم ہے ڈیجیٹل لٹریسی کے حوالے سے، اس کے لیے پاکستان اس وقت سب سے زیادہ جو سپورٹیو انوائرمنٹ ہے وہ پاکستان میں ہے. آپ دیکھیں کہ ہاؤس ہولڈ 95% ہمارے جو ہاؤس ہولڈ ہیں ان کی ایکسیس ہے موبائل، اور وہ ڈیجیٹلی ون وے اور دی ادر اس میں سے ایک ممبر کم از کم ڈیجیٹلی لٹریٹ ہے، جو اس موسٹلی چونکہ اب ہمارے اسمارٹ فونز ہیں وہ ان فونز کو یوز کر رہے ہیں. تو ہمیں جو آگے سلوشن کی طرف دیکھنا ہے یا انٹروینشن کی طرف دیکھنا ہے، یا جو ہم لے کے آنا چاہتے ہیں، انیشیٹو لینا چاہتے ہیں، اس میں ڈیجیٹل لٹریسی کو بہرحال ہمیں مد نظر رکھنا ہوگا. اور وہ ہمیں یہ جو ایک پازیٹیو فگر ہے وہ اس کو اپنے ذہن میں رکھ کے اس سے سلوشن، اور ہم نے کووڈ میں دیکھا ہے کہ اس کا رزلٹ بڑا بہتر نکلا ہے. جو آؤٹ آف اسکول کا نمبر ہے بس کوئکلی آپ کو شیئر کرتا چلوں کہ اس میں بھی 2 ایریاز بڑے امپورٹنٹ ہیں. ایک تو وہ ہیں جو اسکول گئے ہیں اور ڈراپ آؤٹ ہو گئے ہیں 7.49%، اور ایک وہ بہت بڑا نمبر ہے جو اسکول گیا ہی نہیں. اس کا مطلب ہے وہ بے سرے سے وہ الٹریٹ ہے. تو اس پہ فوکس ہم کس طرح کر سکتے ہیں، اور اس میں بھی 60% سے زیادہ جو نمبر ہے وہ 9 to 16 کا ایج بریکٹ کے اندر ہے. یہ اس لیے ضروری ہے کہ ہر ڈبیٹ میں ہم جہاں اسلام آباد میں بیٹھ کے بات کرتے ہیں تو جو چیلنج ہے وہ پورے ملک کا چیلنج ہے، ہر صوبے کا چیلنج ہے، اور ہر صوبے کی جو ایڈمنسٹریشن ہے، گورنمنٹ ہے، اس کے لیے وہ چیلنج ہے. ہم نے جو یہ نمبر جب دینے شروع کیے تو ہمیں لگا کہ شاید ایک انوائرمنٹ اس طرح کا بھی بن رہا ہے کہ ہم کیوں ریویل کر رہے ہیں نمبر، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ اس وقت ہر صوبے کے اندر یہ جب فیڈرل منسٹری نے ٹیک اپ کیا ہے آؤٹ آف اسکول کے حوالے سے ایک ایکشن پلان، تو پورے صوبے، ہر صوبہ اس پہ کام کر رہا ہے اور اپنے ان نمبرز کو سامنے رکھ کے ٹارگیٹڈ انٹرونشن کی کوشش کر رہا ہے. جو اسی طرح سے یہ جو پرسنٹیجز ہیں، بٹ ہمیں ایک اپروچ چاہیے نہیں. نیچر ڈفرینٹ ہے، چیلنجز ڈفرینٹ ہیں، انوائرمنٹ ہے، جغرافیکل ایشوز ہیں، ایکسیس کے ایشوز ہیں. لٹریسی کے کو ڈیل کرنے کے لیے ہمیں ملٹی اپروچ کی طرف جانا چاہیے، اور اس میں صرف گورنمنٹ نہیں ہے، اس میں سول سوسائٹیز نے اپنا رول ادا کرنا ہے، پرائیویٹ سیکٹر نے اور کمیونٹی نے. اب یہ جو ماڈل ہم امیجیٹلی جو سپورٹ کر سکتا ہے، نہ صرف یہ ہے کہ لٹریسی بلکہ ان کو اسٹریم لائن کرنے کے لیے جو ایل پی کے ماڈل ہے، اور پھر جو انکلوسیو جو لرننگ سسٹم ہے جائکا کا، وہ بھی 6 ماہ کا وہ جو لٹریسی پروگرام ہے وہ بڑے کوئک انٹرونشن سے ہم امپروو کر سکتے ہیں. میں جو اسی بات کو آگے بڑھا رہا ہوں جو ڈی جی این سی ڈی نے بات کی کہ گورنمنٹ جو کمٹمنٹ ہے وہ تو ضروری ہے. اور میڈم منسٹر نے ایک لندن تھے تو ایک بڑی امپورٹنٹ بات کی تھی، میں صرف ریپیٹ کر رہا ہوں، اور وہ اس لیے بڑی ضروری ہے کہ وہ بات انہوں نے اس طرح سے کی تھی کہ جو ہم جو خرچ کر رہے ہیں تعلیم پہ، وہ خرچ نہیں ہم کر رہے، وہ انویسٹ کر رہے ہیں. انویسٹمنٹ اور ایکسپینڈیچرز میں فرق ہے. جو تعلیم پہ ہم کر رہے ہیں وہ خرچہ نہیں ہے، وہ انویسٹمنٹ ہے. تو گورنمنٹ کو، پروونشل گورنمنٹس کو، فیڈرل گورنمنٹ کو اگر ہم اس طرف شفٹ کریں، اور پرسنٹیج جو ہے جو اس وقت 1.7% ہے لاسٹ جو گیون فگر ہے، تو اس سے اگر 4% تک ہم لے کے جائیں گے تو یہ انٹرونشنز ممکن ہو سکیں گی. جو پلان بن رہے ہیں اس کے لیے بھی ابھی فوری سپورٹ کی بھی اور کمٹمنٹ کی بھی ضرورت ہے. کمیونٹی انوالومنٹ کے بغیر لٹریسی نہیں آگے بڑھ سکتی. آؤٹ آف اسکول تو آپ اور طرح سے انٹرونشن لے کے آ سکتے ہیں، لیکن اتنا بڑا نمبر جب لٹریسی کے لیے جائیں گے تو آپ کو کمیونٹی انگیجمنٹ کرنی ہوگی. دین جو بھی ایچ ون ٹیچ ون کا ایک ایگزامپل دی ہے وہ اسٹوڈنٹ انوالومنٹ ہے تھرو یونیورسٹیز، ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز. یہ اس انیشیٹو کو زیادہ اسٹریم لائن، زیادہ اسکیل اپ کرنے کی ضرورت ہے. اور فلیکسیبل لرننگ آپشنز ہیں، جیسے میں نے عرض کیا کہ 95% اگر ہاؤس ہولڈ ہیں ان کے پاس موبائل ایکسیس ہے، تو اس طرح سے ہم لرننگ آپشنز کس طرح سے ان کو فلیکسیبل دے سکتے ہیں. آپ کو ان اسکول لے کے آنا ہے تو اسٹریم لائن کتنا آسانی سے کر سکتے ہیں. کمیونٹی بیسڈ سینٹرز ہیں، موبائل لٹریسی وینس ہیں.
ٹیکنالوجی انٹرونشنز ہیں, ڈیجیٹل لٹریسی آن لائن لرننگ پلیٹفارمز ہیں, منسٹری کے اپنے انیشیٹیوز ہیں, یہاں فیڈرل لیول پہ بھی اور پروونشل بھی ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں, اینڈ دین موبائل ٹیکنالوجی. کوئکلی جی, ہمیں ایک جس پہ میں بات کرنا چاہ رہا تھا کہ وی نیڈ ٹو ری ڈیفائن لٹریسی, اور خاص طور پہ جو پرائر لرننگ سکلز ہیں ان پہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے. اور دوسرا جو ہمارے ریسورسز ہیں ان کو ایلوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے, جو پارٹنرشپس ہیں وہ اسٹرینگتھن کرنے کی ضرورت ہے. آئسولیشن میں یہ ہو نہیں سکتا. اس وقت جو ایک مومنٹم بلڈ کرنے کی ضرورت ہے, اور جس طرف ہم بڑھ رہے ہیں اور کافی اس میں بہتری آئی ہے, کانشیسنس لیول بہتر ہوا ہے, تو یہ کولیبریشن سے ممکن ہوگا. جہاں گورنمنٹ ایجنسیز ہیں وہاں نان گورنمنٹ پارٹنرز ہیں, اور خاص طور پہ پرائیویٹ سیکٹر ہے, وہ شامل ہوتا ہے تو ہم اس کو اچیو کر پائیں گے. CSR کا جو ماڈل ہے, جیسے انڈیا نے کیا ہے کہ کمپلشن ایڈ کی ہے کہ ہم ایک سرٹن پرسنٹیج اگر ایجوکیشن کے لیے CSR کی ایلوکیٹ کر دیتے ہیں, اور کہیں اگر ہم لیجسلیشن کے ذریعے یہ فکس کر سکتے ہیں یا تھرو ایگزیکٹو آرڈرس, تو وہ پیسہ جو ہوگا, وہ جو CSR کی اماؤنٹ ہوگی, وہ صرف ایکسکلوسیولی اگر ایک سرٹن پرسنٹیج ایجوکیشن پہ خرچ ہو تو ہم زیادہ بہتر ہمارے لیے ریسورسز اویلیبل ہو سکتے ہیں. میری گزارش یہی تھی. ڈیٹا بڑا کلیئر ہے, ہمیں لٹریسی کو بھی بتا رہا ہے, جو لو لٹریسی کو بھی کلیئرٹی دے رہا ہے, آؤٹ آف اسکول کی بھی کلیئرٹی دے رہا ہے. نمبرز آر اویلیبل, ایریاز اویلیبل جہاں ہم نے انٹرونشن لے کے آنی ہے. یہ کنسالیڈیشن کا کام ہے, یہ کمٹمنٹ کا کام ہے, اور اگر ہم انفارم ڈیسیژن میکنگ کی طرف جانا چاہتے ہیں, زیادہ بہتر پاکستان کی طرف جانا چاہتے ہیں, تو ہمیں مل کے اس کولیکٹیو ایفرٹ کو آگے بڑھانا ہوگا. آپ سب کا بہت شکریہ جی, تھینک یو. دو بہت خوبصورت, باقی بھی باتیں اچھی تھیں لیکن دو بہت ہی زبردست. ایک تو انویسٹمنٹ ہے, نو ڈاؤٹ, جو بھی ایجوکیشن کے اوپر اسپینڈنگ ہو, اور دوسرا جو ہے نو ڈاؤٹ جو ڈیجیٹل ایرا, آج کا تھیم بھی یہی ہے, پروموٹنگ لٹریسی ان ڈیجیٹل ایرا. تو آج کل کے دور میں اگر ہم جو ہماری ٹریڈیشنل ڈیفینیشن ہے اس کو دیکھیں کہ اینی باڈی ہو کین ریڈ اور رائٹ ان اینی لینگویج, بڑی سمپل سی ڈیفینیشن ہے, اور وہ زیادہ پیپر پینسل بیسڈ جو ریڈنگ اور رائٹنگ ہے اس کے اوپر فوکس کرتی ہے. لیکن آج کل آپ دیکھتے ہیں, جیسے سر کی سلائیڈ میں بھی تھا, کہ کتنے سیل فون یوزرز ہیں, اور مارکیٹ کے اندر عام لوگ جو ہیں, جو کہ ویجیٹیبل سیلرز ہیں یا فروٹ سیلرز یا ادروائز جو ہیں, وہ کس طرح سے کیلکولیشنز جو ہیں وہ آج کل سمارٹ مشینز کے تھرو, جو ویٹ مشینز ہیں اس کے تھرو کر رہے ہیں, یا باقی ان کو ریکگنائز کرنے کی ضرورت ہے. ضروری نہیں ہے کہ آج کل کے دور میں ہر کوئی وہی ٹریڈیشنل سکلز کو لے کر فالو کرے, اور ابھی تو AI اور اس کے علاوہ بہت زیادہ ایڈوانسمنٹ ہے. تو کس طرح سے ابھی کرنٹ جو نیڈز ہیں اور فیوچرسٹک اس کے ساتھ کس طرح سے الائن کیا جائے. اسی پر علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی نے ایک اسٹڈی کنڈکٹ کی ان کولیبوریشن ود جائکا, کہ ری ڈیفائننگ لٹریسی ان ڈیجیٹل ایرا. تو ڈاکٹر طوبہ سلیم ہمارے پاس موجود ہیں, یہ ٹیم لیڈ تھیں اس اسٹڈی کی. تو وہ کی فائنڈنگس اس نیشنل اسٹڈی کی پلیز آپ شیئر کریے, سو دیٹ کہ ہمارے جو ڈیسیژن میکرز ہیں گورنمنٹ آف پاکستان کے پالیسی میکر, منسٹر صاحب ابھی ادھر ہیں, منسٹر آف اسٹیٹ اور سیکرٹری صاحب بھی, سو ڈیسیژنس کے لیے یہ ایک اچھی ہو سکتی ہیں ریکمنڈیشن. سو پلیز. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Dr. Touba Salim. I'm working as assistant professor in Allama Iqbal Open University, and beside that I'm principal investigator of this research as well. On behalf of principal investigator and vice chancellor Allama Iqbal Open University Professor Dr. Nasir Mahmood, I would like to acknowledge the team members of Allama Iqbal Open University who contributed in this research, as well as our collaborating organization JICA and NCHD. تو جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس ریسرچ کا جو ٹائٹل ہے ری ڈیفائننگ لٹریسی ان ڈیجیٹل ایرا, وچ از ویری مچ ریلیونٹ ٹو دا ٹوڈیز تھیم آف لٹریسی. ابھی مجھ سے پہلے ڈاکٹر شاہد سرویا صاحب نے بھی اس بات پہ جو ہے وہ فوکس کیا کہ ابھی اس ٹائم جو نیڈ ہے وہ ڈیجیٹل لٹریسی کی, وہ کس طرح سے کتنی امپورٹنٹ ہے, اور کیوں ہمیں آج کے دور میں جو لٹریسی کا کانسیپٹ ہے اس کو ری ڈیفائن کرنے کی ضرورت ہے. تو آئی وڈ کنیکٹ دی کانسیپٹ آف دس ری ڈیفائننگ لٹریسی ود ون آف دی چیلنجز آف جو کہ لٹریسی کو درپیش ہے آج کل. فرسٹ ون از کمپیٹیبلٹی, جس کے اندر ایک اگر آپ شکل دیکھیں تو کمپیٹیبلٹی کی یہ ہے کہ ہم اپنی اس میں لٹریسی کی ڈیفینیشن میں باقی نیشن سے یا انٹرنیشنلی اگر ہم دیکھیں تو بہت پیچھے ہیں, جس کے اندر نہ صرف جو ہے وہ اسکلس کی ریکگنیشن بہت ضروری ہے, یہ کوئی ایک
اس چیز کا نام نہیں ہے کہ ایک بندہ پڑھنا جانتا ہے, لکھنا جانتا ہے, یا پھر جو ہے وہ نیومریسی میں اگر ہم دیکھیں تو بیسک جو آپریشنلز ہیں ان کو کرنا جانتا ہے. تو فرسٹ آف آل جو ہم نے اس کے اندر اس ریسرچ کے اندر یہ کام کیا کہ کچھ اسکلس کو ایڈ کیا, ایکسٹینڈ کیا اس ڈیفینیشن کو جو کہ ایگزسٹنگ ہم یوز کر رہے تھے 2017 تک پاکستان میں, کہ جس کے اندر صرف ایبلٹی ٹو ریڈ انڈرسٹینڈ دا سمپل ٹیکسٹ ان اینی لینگویج فرام اینی نیوز پیپر میگزین وغیرہ تھا. جو اس کے اندر ایڈ آن ہوئی تھی وہ بیسکلی ایبلٹی ٹو انٹرپریٹ اے ٹیکسٹ, کمیونیکیٹ, کمپیوٹ اینڈ ایبلٹی جو آپ کی سمپل بیسکلی ارتھمیٹک آپریشن سے بیونڈ ہے. اور اس کے اندر ایک چیز جو ایڈ ہوئی تھی ریڈنگ کے حوالے سے وہ ریڈنگ کمپریہنجن کا ایلیمنٹ تھا کہ کسی ٹیکسٹ کو آپ جو ہے وہ انٹرپریٹ کرنا جانتے ہیں اور اس میں سے کوئی میٹافرز ہیں تو کیا آپ ان کو کر پاتے ہیں ایسوسیٹ کہ نہیں. اس کے علاوہ جو سیکنڈ کانٹیکسٹ تھا وہ بیسکلی میجرمنٹ کا چیلنج ہے, جس کے اندر پہلا اگر ہم دیکھیں میجرمنٹ کا چیلنج وہ یہ ہے کہ ہم جب ابھی تک جو اپنی لٹریسی کو ڈیفائن کرتے آئے ہیں اور جو نمبر ہم لیتے رہے ہیں اس میں سب سے بڑا جو اہم چیلنج ہے جو اگر ہم باقی بھی انٹرنیشنل لیول کے اوپر دیکھیں تو وہ یہ ہے کہ ہمارا جو میئر کرنے کا طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ یا تو ہاؤس ہولڈ کوئی بھی ہیڈ ہوتا ہے جو کہ رپورٹ کر دیتا ہے اور وہ سیلف رپورٹڈ ایک نمبر ہوتا ہے کہ کوئی بندہ پڑھنا لکھنا جانتا ہے یا نہیں جانتا. پھر اس کے بعد اس میں ایک اور چیز ایڈ کریں تو وہ یہ ہے کہ جس طریقے سے وہ لٹریسی میئر کی جاتی ہے وہ بیسکلی سیلف رپورٹڈ ہے, جس کے اوپر آپ اتھینٹسٹی اور ریلائبلٹی کے بہت سارے ایسے ایشوز ہیں جو کہ ہم انٹرنیشنلی شاید اس کو اس طریقے سے ریکگنائز نہیں کر پاتے یا ہم اس کو اتنے کانفیڈنس سے نہیں کہہ سکتے کہ یہ لٹریسی جو ہم رپورٹ کر رہے ہیں کیا واقعی وہ بندہ ویسے ہی پڑھنا لکھنا جانتا ہے جو ہم اس کے بارے میں رپورٹ کر رہے ہیں. تو اس اسٹڈی کے چیلنجز یہ جو ہم نے ریشنیل میں جو چیلنجز جن کو آئیڈینٹیفائی کیا وہ یہ کچھ چیلنجز تھے. اس کے علاوہ ایک اور چیز جو ہم نے اسٹڈی کے اندر ایڈ کی جو کہ ہمیں کنڈکٹ کرنے سے پہلے اس کو کانسیپچولائز کرتے ہوئے ہم نے آئیڈینٹیفائی کی کہ خالی ریڈنگ رائٹنگ اور نیومریسی کو لٹریسی کہہ دینا کیا آج کل کے ڈیجیٹل ایرا کے دور میں کیا کافی ہوگا. کیا ہمیں یہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہمیں اس سے ایک قدم آگے جانا چاہیے, کیونکہ آج سے پہلے جو ویز آف نوئنگ تھے وہ ڈفرینٹ تھے, آج ویز آف نوئنگ ڈفرینٹ ہے, ویز آف ورکنگ ڈفرینٹ ہیں. تو اس کے حوالے سے ڈیجیٹل لٹریسی جو ہے اٹ از ویری امپورٹنٹ, جس کو ہمیں ایڈ کرنا چاہیے لٹریسی کی ڈیفینیشن میں. تو اس حوالے سے ہم نے یونیسکو کا 2018 کا ایک فریم ورک جو ہے وہ یوز کیا جس کے اندر 5 کمپیٹنسیز بھی تھی اور مین اگر اس کی ڈیفینیشن دیکھیں تو digital literacy is the ability to access, manage, understand, integrate, communicate, evaluate and create information safely and appropriately through digital technologies for employment, decent jobs, entrepreneurship. It includes competencies that are variously referred to as computer literacy, ICT literacy, information literacy and media literacy. To 2018 کی یونیسکو کی اس ڈیفینیشن اٹ از ویری کمپریہنسو ان ٹرمز آف کہ اس کے اندر آئی سی ٹی لٹریسی اور بہت سارے ایسے کانسیپٹس جو اس سے ملتے جلتے آپ سنتے آ رہے ہیں, اور یہ اس کے 5 سب کنسٹرکٹس ہیں جس کے اندر انفارمیشن اینڈ ڈیٹا لٹریسی واز دا فرسٹ کمپوننٹ, سیکنڈ کمپوننٹ واز کمیونیکیشن اینڈ کولیبوریشن, تھرڈ کمپوننٹ واز ڈیجیٹل کانٹینٹ کریشن, فورتھ ون از سیفٹی جو کہ ٹولز اور آپ کے جو ڈیجیٹل ڈیوائسز یوز کرتے ہیں یا اپنے ڈیجیٹل آپ کی جو کہیں پر بھی پریزنس ہے کیا آپ اس کو سیکیور کر پاتے ہیں. اینڈ ففتھ ون واز پرابلم سالونگ اینڈ ٹربل شوٹنگ, جو آپ کسی بھی ڈیوائس کو جب یوز کرتے ہیں تو کیا اس میں کوئی مسئلہ آ جائے یا سافٹ ویئر میں کوئی ایشو آ جائے تو کیا آپ اس کو ہینڈل کر پاتے ہیں. تو اس اسٹڈی کے لیے بیسکلی ایک جو ہے بڑا سسٹمیٹک جو ہے وہ سیمپلنگ فریم ورک ڈیوائس کیا گیا تھا, اور اس کے اندر جو بیسکلی ہم نے 2 انڈیکیٹرز لیے تھے سیمپلنگ کرتے ہوئے, ایک HTI جیسے کہ شاید سرویا صاحب نے بھی فرمایا کہ ابھی یہ کوریلیٹ کرتی ہے بیسکلی لٹریسی کے ساتھ. تو ون کمپوننٹ واز ون کرائٹیرین واز HTI اینڈ سیکنڈ واز لٹریسی جو کہ لاسٹ جو ہے وہ رپورٹ ہوا تھا. پھر اس کے بعد جو ہے ہمارے جو 4 پروونسز ہیں اس کے علاوہ AJK, گلگت بلتستان اور ICT کو بھی اس میں شامل کیا گیا, اور ان کے اندر سے جو ہے وہ ڈسٹرکٹس جو ہیں وہ ڈرا کیے گئے,
اور سیکنڈ لیول کے اوپر ہم نے جو ہے وہ جو پرائمری سیمپلنگ یونٹ تھا وہ ہمارے فردر نیومریشن بلاکس تھے جو کہ ان ڈسٹرکٹ سے ڈرا کیے گئے, اور اس کا 10% لینے کے بعد جو ہے وہ جو ہمارا سیکنڈری سیمپلنگ یونٹ تھا وہ ہمارے بیسکلی وہ پارٹیسپینٹس تھے جن کو ٹارگٹ کیا گیا. تو کیپنگ ان ویو دی ڈفرینٹ کمپوننٹس آف ڈیجیٹل لٹریسی, اگر اوور آل اس کی جو فائنڈنگس تھی, میں یہاں پر صرف ڈیجیٹل لٹریسی کی فائنڈنگس کو مینشن کرنا چاہوں گی کیونکہ آج کے تھیم کے مطابق جو ہے وہ ہم اس پہ زیادہ فوکس کر رہے ہیں. اوور آل جو ڈیجیٹل لٹریسی تھی, اور اس کے اندر ایک چیز یہاں پر میں اور ایڈ کرنا چاہوں گی, جو ٹیسٹ بیسکلی اس کے لیے بنایا گیا وہ پروفیشنسی ٹیسٹ تھا. وہ صرف اس بات پہ نہیں آپ کو بتا رہا تھا کہ کیا آپ یہ کرنا جانتے ہیں یا نہیں جانتے, بلکہ ایکچولی اس کو جو ہے وہ میئر کیا گیا اور دیکھا گیا کیا وہ انسان جس کی آپ ڈیجیٹل لٹریسی جو ہے معلوم کرنے جا رہے ہیں, کیا وہ کام وہ جو رپورٹ کر رہا ہے کیا وہ کرنا بھی جانتا ہے یا نہیں. تو یہ بیسکلی ویلیو ایڈیشن تھا اس اسٹڈی کا. تو فرسٹ کمپوننٹ واز, اگر آپ اس میں دیکھیں تو انفارمیشن اینڈ ڈیٹا لٹریسی, جس کو سب سے زیادہ ہائی جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 30% نے جو ہے وہ رپورٹ کیا کہ دے کین ڈو دیٹ. اور اس کے اندر بیسکلی جو سرچنگ ہے مختلف انجنس کے اوپر وہ عام طور پہ اس کے اندر جو ہے وہ شامل ہے. اور وہ کمپوننٹ جس میں سب سے زیادہ ایشو سامنے آیا وہ ڈیجیٹل کانٹینٹ کریشن اور پرابلم سالونگ اینڈ ٹربل شوٹنگ, جس کو میں نے ابھی آپ کو بتایا, آپ کے ساتھ شیئر کیا کہ اگر کوئی ڈیوائس میں یا سافٹ ویئر میں ایسا کوئی ایشو آ جاتا ہے تو پیپل یوزلی دے کین ناٹ ہینڈل وتھ سچ کائنڈ آف پرابلمس. اور اوور آل جو ہماری ڈیجیٹل لٹریسی کا ریٹ تھا وہ 18.83 سامنے آیا. اب اس کے اٹ واز اے بیس لائن اسٹڈی جس کو پہلے شاید ہم لوگوں نے ابھی تک نیشن وائڈ اگر آپ سروے کے طور پر دیکھیں تو نہیں کیا گیا تھا. تو اس کے اندر سب سے امپورٹنٹ چیز جو تھی وہ کچھ ایسے انڈیکیٹرز کو, کچھ ایسے ڈیموگرافک پروفائل ویریبلس کو ہم نے شامل کیا جو کہ ہمیں آئندہ فردر اسٹڈی کو اسٹرینتھن کرنے اور اس اسٹڈی سے جو فائنڈنگز آئیں گی اس کو مختلف ہمارے جو آپ کہہ لیں کہ مختلف ویریبلز ہیں, مختلف فیکٹرز ہیں, ڈیموگرافک فیکٹرز ہیں, ان کے اوپر جو ہے وہ اس کی امپلیکیشنز جو ہے وہ سامنے آ سکتی ہیں. تو فرسٹ جو تھا وہ جینڈر وائز ہم نے اس کو جو ہے وہ اس کا کمپیریزن کیا, اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بلو لائن جو ہے وہ میل کی فائنڈنگز کو شو کر رہی ہے, اور میل جو ہیں وہ تمام کمپوننٹس میں فیمیل سے بہتر ہیں. اور اس کی ایک بڑی وجہ شاید یہ بھی ہے کہ ان ڈیجیٹل ٹولز کے ساتھ جو زیادہ انٹریکشن ہے وہ میلز کا ہے, چاہے وہ کمیونیکیشن کے حوالے سے ہو, چاہے وہ باہر مختلف آپ اداروں میں دیکھتے ہیں تو وہاں پر زیادہ جو ہے. اور اس کی ایک وجہ شاید یہ بھی ہے کہ میل کا لٹریسی ریٹ بھی فیمیل سے ہائی ہے. سیکنڈ کمپوننٹ اور فیکٹر واز, ہم نے ایج گروپس میں جو ہے وہ ڈیوائڈ کیا, اور ایج وائز اگر ہم یہ اسپیکٹرم دیکھیں تو اس میں ہمیں نظر آتا ہے کہ سب سے زیادہ جو جہاں پر لٹریٹ پائے گئے ڈیجیٹلی لٹریٹ وہ 17 سے 25 ایئرز والی بریکٹ ہے. تو اس ایج کے اندر جو ہے وہ اس کا یوزیج بھی زیادہ ہے, اور شاید وہ ان چیزوں سے اور اس میں ایسی شاید تعداد بھی شامل ہے جو کہ زیادہ بچے جو ہیں وہ یونیورسٹی جاتے ہیں یا کالج جاتے ہیں. جبکہ اگر ہم دیکھیں کہ جو ایجڈ ہمارے لوگ ہیں 60 اینڈ ابو, ان میں جو ہے وہ ڈیجیٹل لٹریسی تمام کمپوننٹس میں کافی کم پائی جاتی ہے. جبکہ 26 سے 59 والا گروپ ایک بڑا گروپ تھا, لیکن اس میں بھی جو ہے وہ آپ سیکنڈ نمبر پہ اس کو کنسیڈر کر سکتے ہیں. جبکہ 10 to 16 ایئرز والا جو گروپ ہے وہ آلدو کہ اس کے اندر جو ہے وہ لٹریٹ اتنے زیادہ نہیں ہے, لیکن یہ وہ گروپ ہے جو شاید جس کے اندر بہت پوٹینشیل ہے ابھی کہ ہم اس کو اگر اس میں انہینس کریں, ان چیزوں کو بہتر کریں تو یہ کافی بہتر ہو کے سامنے آ سکتا ہے. پھر اس کے بعد جو تھرڈ کمپوننٹ تھا وہ کوالیفیکیشن وائز ہم نے ڈیجیٹل لٹریسی کو اسیس کیا, اور اس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فرام رائٹ ٹو لیفٹ آپ کو یہ اسپیکٹرم جو ہے وہ انہینس ہوتا ہوا نظر آتا ہے, جس کے اندر ہمارے پاس پرائمری اسکول سے آن ورڈز ماسٹرس تک کی جو ڈگری پروگرامز ہیں اور وہ کوالیفیکیشن رکھنے والے لوگ آہستہ آہستہ اٹ کین بی سین کہ جو ہائی کوالیفیکیشن رکھتے ہیں ان کی ڈیجیٹل لٹریسی بھی بہتر ہے. فورتھ کمپوننٹ واز لوکیل. لوکیل میں ہمارے پاس رورل اور اربن کی ڈسٹریبیوشن موجود تھی, اور جس کے اندر اگر ہم اوور آل دیکھیں تو بہت زیادہ فرق جو ہے وہ نہیں پایا جاتا. شاید اس کی یوزیج کا بھی ہے کیونکہ ہمارے رورل جو کمیونٹیز ہیں ان کے اندر بھی موبائل کا استعمال شاید اتنا زیادہ
بہت زیادہ ابھی تقریباً برابر ہے. اور اس کے اندر جو زیادہ جو ڈفرینس آ رہا ہے وہ آپ کو انفارمیشن اور ڈیٹا لٹریسی کے اندر ہے, جس کے اندر کمپوننٹس جو تھے وہ زیادہ سرچنگ سے ریلیٹڈ, براؤزنگ سے ریلیٹڈ تھے اور ریلیونٹ انفارمیشن کو ایکسیس کر پانے کی قابلیت سے ریلیٹڈ تھے. تو باقی کمپوننٹس میں آلدو کہ کم ہے لیکن بہت زیادہ فرق نہیں ہے. اس کے بعد آکوپیشن وائز ہم لوگوں نے جو دیکھا, اور یہ بڑی انٹرسٹنگ ایک فائنڈنگ تھی کہ جو ہمارے ڈرائیورز ہیں, کیونکہ آج کل اوبر ایپس اور اس طرح کی جو ایپس ہیں اس کے اندر میپ وغیرہ جو ہے وہ یوز کرنا اور اس طرح کی تمام چیزیں کمیونیکیٹ کرنا, وہ ساری چیزیں اسکلز اس میں آ جاتی ہیں کہ جو کہ ڈیجیٹل لٹریسی کے انڈر آتی ہیں. اور ڈرائیورز کی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 79.20% جو ہے وہ ڈیجیٹل لٹریسی کا ایک کمپوننٹ جو کہ ہائی ہے کافی زیادہ. پھر اس کے بعد اوور آل اگر ہم دیکھیں تو 56.68 ہے ڈرائیورز کی ڈیجیٹل لٹریسی, جو کہ باقی تمام پروفیشنز جس کے اندر ایون جو گورنمنٹ جابس میں ہیں لوگ, یا بزنس کرتے ہیں, یا ان امپلائڈ ہیں, یا ڈومیسٹک ورک میں انوالو ہیں, ایون ٹیچر سے بھی بہت بہتر ہے. تو یہ کچھ آپ کہہ لیں کہ بیس لائن فائنڈنگس تھی جو کہ شاید کسی بھی فردر جو ہے وہ اس کے اوپر ریسرچ کرنے کے حوالے سے, یا پھر ان جو ہم نے ابھی ڈومینز یہاں پر جن فیکٹرز کی بات کی ہے جیسے کہ آکوپیشن وائز ہے, تو مختلف آکوپیشنز میں اس کا کیا پوٹینشیل ہے, ایج گروپس کو اگر ہم دیکھیں تو کس طرح سے وی کین انہینس دی ڈیجیٹل لٹریسی اسکلز آف آر یوتھ. تو وہ کچھ بیس لائن فائنڈنگس تھی جو کہ آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں یہاں پر. اور ان فائنڈنگس میں بیسکلی جو اسٹڈی میں یوز ہوئی ہیں, اور یہ بیسکلی جو کرنٹ سوشیو اکنامک جو اسٹیٹس ہے پاکستان کا اور سچویشن ہے اس کے اندر آئی تھنک دیز فائنڈنگس کین بی ہیلپ فل. اور اس کی دوسری ڈائمینشن ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں اپنے جو لٹریسی کے کانسیپٹ ہے اس کو ریڈیفائن کرنے کی بھی ضرورت ہے. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحبہ فار ویری ان ڈیپتھ اسٹڈیز, اور آپ نے بڑی ریلیونٹ فائنڈنگس شیئر کی. لیڈیز اینڈ جینٹلمین, وی آر آنرڈ ٹو ہیو یونیسکو کنٹری ریپرزینٹیو مسٹر فواد پاشے وہیر ود اس, سو تھینک یو فار جوائننگ فار یور ٹائم. مین وائل ہم پروسیڈ کرتے ہیں, سوری اردو اور انگلش بوتھ لینگویجز, سو تھینک یو. Meanwhile, next we can proceed to our agenda. تو ہماری جو کرنٹ لیڈرشپ ہے ایجوکیشن منسٹری میں, منسٹر صاحب, منسٹر آف اسٹیٹ اور سیکریٹری صاحب ایجوکیشن ریفارمز کے اوپر, اور خاص طور پر نان فارمل ایجوکیشن سیکٹر, آؤٹ آف اسکول چلڈرن, یوتھ, ایڈلٹس, اس کو بہت زیادہ پرائیورٹی دی جا رہی ہے, بہت زیادہ فوکس ہے اس کے اوپر. تو اس کی جو کرنٹ کافی زیادہ اس کی اچیومنٹس ہیں اور کافی زیادہ فیچرز ہیں جن کے اوپر فوکس ہے. میں مس ثنا کو تو انوائٹ کروں گا, لیکن اس سے پہلے ایک کوئک سی, بیکاز یہ ڈائیورسیفائڈ ہے, جیسے علی اصغر صاحب نے بات کی اسٹارٹ میں, تو اس میں ٹرانسجینڈر کے اوپر بھی فوکس ہے اور بھی کمیونٹیز کے اوپر فوکس ہے تاکہ سب کو لٹریٹ کیا جائے. تو ہمارے پاس نیشنل ایجوکیشن فاؤنڈیشن جو کہ منسٹری آف ایجوکیشن کا ادارہ ہے, ان میں سے لرنر اویلیبل ہیں, تو ان سے ہم نے ریکویسٹ کی تھی. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ. سو پلیز کوئکلی 2 منٹ کی ان کی اسٹڈی ہے تو یہ ایکسپلین کریں گی, تو پلیز جوائن. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ سب کی نظر میں میرا پیار بھرا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے تو میں دل کی اتھا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتی ہوں نیشنل ایجوکیشن فاؤنڈیشن میڈم طاہرہ صاحبہ اور میم ام البنین کو, جن کی بدولت آج اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ سعادت بخشی اور ہم اس مقام پر پہنچے. میں ایک خواجہ سنا بھولی جو کہ ایک روڈ پہ پھرنے والی آج اس مقام پر آپ کے سامنے کھڑی ہوں. محسن اس تعلیم کی بدولت ممکن ہوا ایک خواب جو حقیقت میں بدلا. علم فلک میں کہکشاؤں میں چمکتا ہے, علم فلک میں کہکشاؤں میں چمکتا ہے, علم گرجے جو بادلوں میں تو برستا ہے. علم قلم ہی نہیں ظلم پر تلوار بھی ہے, علم قلم ہی نہیں ظلم پر تلوار بھی ہے. ناصر شہر علم علی کی ذوالفقار بھی ہے, علم نصیب سے عطائے پروردگار بھی ہے. علم عالم معلم کا افتخار بھی ہے.
اس کامیابی کا کریڈٹ ملتا ہے نیشنل ایجوکیشن فاؤنڈیشن کو، جو کہ ایک ایسا ادارہ ہماری کمیونٹی ٹرانسجینڈر کو دے رہا ہے جس سے ہماری زندگی میں بے مثال تبدیلیاں آئی اور ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملا. تو میں یقین سے کہتی ہوں کہ علم کرتے ہو، علم کی پرواہ نہیں، علم کرتے ہو، علم کی پرواہ نہیں، علم سے دل لگا کے دیکھو، علم بے وفا نہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. Thank you. So, Ms. Sana from Project Coordination Unit, Ministry of Education, please تشریف لائیں اور ہمیں بتائیں روڈ میپ کے حوالے سے اور اچیومنٹس کے حوالے سے. So, please join. Thank you. Assalamu alaikum and a very good morning to all here today and our esteemed guests on stage. It is my honor to present the Ministry's progress against its roadmap for strengthening non-formal education in the federal areas as part of today's International Literacy Day commemorations. تو یہ جو روڈ میپ ہے یہ بالکل 1 مہینہ پہلے اسی ہال میں آنریبل فیڈرل منسٹر آف اسٹیٹ اور فیڈرل سیکرٹری نے لانچ کیا تھا. تو پہلے تو ہم تھوڑا سا بہت بریف اوور ویو دیں گے دیٹ وائی از دا نان فارمل ایجوکیشن اسٹریم سو امپورٹنٹ. اس کے کافی زیادہ اسٹیک ہولڈرز آج اس ہال میں بھی موجود ہیں، ٹیچرس، اسٹوڈنٹس اینڈ پالیسی اینڈ پریکٹیشنرز. سو جو آپ کا نان فارمل ایجوکیشن اسٹریم ہے اٹ سروز ملینز آف لرنرز اکراس پاکستان who for many reasons have not been able to access formal education. تو ان میں شامل ہیں آپ کے آؤٹ آف اسکول بچے، اوور ایج لرنرز اور وہ اڈلٹس جن کی بیسک لٹریسی کے اسکلز نہیں ہیں. اور نارملی آپ دیکھتے ہیں این ایف ای اسٹریمز میں کہ آپ کی جو کلاس رومز ہوتی ہیں وہ ملٹی گریڈ ہوتے ہیں، انڈر ریسورسڈ ہوتے ہیں اور ایک سینئر لیول پہ نہ پالیسی اور نہ سروس ڈلیوری کی کوئی کوہیرنس ہوتی ہے. اینڈ دس از ویری انفارچونیٹ بیکاز دس از دا اسٹریم دیٹ ایکچولی کیٹرز ٹو دوز سیگمنٹس آف سوسائٹی دیٹ یور نارمل فارمل ایجوکیشن کی ناٹ ریچ. اس کو اگر ہم اسلام آباد کی کانٹیکس میں دیکھیں تو منسٹری کے 3 نان فارمل ایجوکیشن کی اینٹیز ہیں جن کی لیڈرشپ ابھی اسٹیج پہ ہمارے ساتھ موجود ہے: نیشنل کمیشن فار ہیومن ڈیولپمنٹ، بیسک ایجوکیشن کمیونٹی اسکولز اینڈ نیشنل ایجوکیشن فاؤنڈیشن. اور کلیکٹیولی اسلام آباد میں دے ریچ اباؤٹ 65,000 learners. So where formal public sector reaches about 250,000, they reach 65,000, which is a very big number. تو یہ جو آپ کے ادارے ہیں پبلک سیکٹر، ان کی بہت اسٹرانگ پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ بھی پارٹنرشپس ہیں اور اس نان فارمل اسٹریم کے تحت آپ کی بیسک ایجوکیشن، ایکسیلریٹڈ لرننگ اور اڈلٹ لٹریسی اور اسکلس پہ فوکس دیا جاتا ہے. اور اس لیے بھی یہ بہت ضروری ہے یہ اسٹریم کیونکہ اگر آپ سینسس کا ڈیٹا دیکھیں جو ڈاکٹر سرویا نے بھی پریزنٹ کیا تھا، 78% of out of school children in Islamabad are between the ages of 10 and 16, which means that they cannot be mainstreamed into formal education and therefore non-formal education is the only stream that can cater to their education. Even though اب ہمیں پتہ ہے everyone here is a stakeholder, it is a very important stream, لیکن اس میں بہت زیادہ challenges ابھی ہیں پاکستان میں. So some of the challenges that I will quickly go over it. ایک تو fragmented governance ہے، ہماری کوئی پالیسی کوہیرنس نہیں تھی اس میں. آپ کی unpredictable financing ہے for this sector, weak institutional capacity and insufficient teacher support. اس کے علاوہ آپ کی جو مانیٹرنگ ڈیٹا اور اسیسمنٹس، لرنر جو اسیسمنٹس ہیں اس میں بہت زیادہ گیپس ہیں. کچھ جو آپ کے لنکیجز ہیں فارمل ایجوکیشن اور نان فارمل میں کہ بچے مین اسٹریم کیسے ہوں گے وہ بھی بہت ویک ہیں. اور کمیونٹی انگیجمنٹ، دو زیادہ تر اس پہ کمیونٹی کا بہت زیادہ رول ہوتا ہے لیکن ان کی انگیجمنٹ اور ان کی امپورٹنس تھوڑی سی انڈر ریپرزینٹیڈ ہے. And there is an overall public awareness perception that maybe NFE is not important, even though NFE is probably the most important stream to cater to ہمارا جو سب سے بڑا چیلنج ہے which is of out of school children. تو اسی لیے منسٹری نے ایک نان فارمل ایجوکیشن ریفارمز انٹروڈیوس کیے اس سال اور ان ریفارمز کا آبجیکٹیو یہ ہے کہ ایک یونیفائڈ ایڈیکویٹلی فنڈیڈ اور اکاؤنٹیبل این ایف ای اسٹریم ہونا چاہیے فار فیڈرل ایریاز. اور اس کی جو لارجر لانگ ٹرم آؤٹ کمز ہیں وہ ہیں ٹو ریڈیوس دا نمبر آف آؤٹ آف اسکول چلڈرن، بلڈ اسٹرانگر بریجز ٹو فارمل ایجوکیشن، institutionalize NFE within the ministry and improve learning for not just children but also adults. اور یہ روڈ میپ منسٹری یا NFE ڈپارٹمنٹس نے کسی آئسولیشن میں، کسی
کمیٹی روم میں بیٹھ کے ڈیولپ نہیں کیا. اس میں بہت زیادہ وائڈ اسٹیک ہولڈر کنسلٹیشن اور کولیبریشن کی پورا پروسیس تھا. اس میں ہمارے پبلک سیکٹر پارٹنرز NCHD, NEF, BEX, PI, FDE, AIOU, ڈیولپمنٹ پارٹنرز لائک JICA, UNESCO, ریپرزینٹیٹیوز فرام گلگت بلتستان, آزاد جموں کشمیر, پرائیویٹ پرووائڈرز اور جو NFE کے پریکٹیشنرز ہیں آن گراؤنڈ اور اسٹوڈنٹس اور ٹیچرز ہیں ان کی رائے لی گئی. یہ ہمارے 1 مہینہ پہلے یہی جو آپ کے پلرز ہیں یہ لانچ کیے تھے, اور آج کیونکہ دا منسٹری وانٹس ٹو آلسو بی ہیلڈ اکاؤنٹیبل کہ یہ جو ہم نے روڈ میپ لانچ کیا اس میں ابھی تک پروگریس کیا ہوئی ہے. تو یہ ہمارے روڈ میپ کے 5 پلرز ہیں. دے فوکس آن دا فیڈرل NFE پالیسی جو صوبوں میں ہے لیکن فیڈرل لیول پہ کوئی NFE کی پالیسی ابھی تک نہیں تھی. دوسری آپ کی گورننس, فائنانسنگ اور انسٹیٹیوشنل اسٹرینتھننگ ہے. تیسرا جو سب سے آپ کا اہم اسٹیک ہولڈر ہے ٹیچر, سو ٹیچر کی مینجمنٹ اور کیپیسٹی بلڈنگ. فورتھ ہے اسیسمنٹ اور سرٹیفکیشن بچوں کے لیے. اور ففتھ آبویسلی کسی بھی سسٹم کو اکاؤنٹیبل رکھنے کے لیے آپ کے مانیٹرنگ کے سسٹم اسٹرانگ ہونے چاہئیں. تو ابھی میں تھوڑی سی بریفلی بہت پروگریس پریزنٹ کروں گی جو ہماری روڈ میپ کے کچھ ایریاز ہیں ابھی تک منسٹری نے کیا کیا ہے. سو جہاں تک NFE پالیسی کی بات ہے, ود اے ویری ویری براڈ بیس کولیشن, بہت اسٹیک ہولڈرز کی کولیبریشن کے ساتھ ہماری NFE پالیسی میں بہت زیادہ فیڈ بیک دی گئی. اب وہ فائنلائزیشن کے اسٹیجز پہ ہیں. اس کے بعد ریویو, اپروول اور اس کے بعد اس کی آن گوئنگ نوٹیفیکیشن ہوگی. پھر جو آپ کا سب سے زیادہ اوور لک تھا کہ آپ کے بجٹ ٹھیک نہیں ملتا تھا NFE ڈپارٹمنٹس کو, تو اس سال آپ کی بجٹ ایلوکیشنز NFE ڈپارٹمنٹس کے لیے ہیو انکریز ان دس فسکل ایئر, اسپیشلی فار TLM, ٹیچر ٹریننگ اینڈ پروویژن آف اسکول بیگس. اس کے علاوہ کیونکہ ہمارے پاس دا سائز آف دا پائی از گوئنگ ٹو ریمین دا سیم, سو وی نیڈ دیٹ ہماری جو کیونکہ اسلام آباد ہیز اے ہیوج پاپولیشن آف ویری ہائی نیٹ ورتھ انڈیویجولز اینڈ پارٹنرز, سو وی وانٹ ٹو لانچ دس لیٹر دس منتھ. وی آر لانچنگ اے اسکیم so that private individuals and donors can come and adopt NFE centers and provide the kind of support that is required in rural and urban Islamabad. اس کے علاوہ like we just heard from our very talented Khwaja Sira learner from NEF, we are also going to be upscaling the NEF Khwaja Sira learning centers, and we're launching 2 new centers within the coming weeks. یہ ہمیں کمٹمنٹ منسٹری نے دی تھی 2 months ago کہ سمر بریک میں ہم سارے NFE کی جو ٹیچرز ہیں اسلام آباد میں ان کو ٹرین کریں گے. اینڈ آئی ایم ویری ہیپی ٹو اناؤنس کہ یہ دس ود دا سپورٹ آف PI, JICA, FDE اینڈ دا NEF ڈپارٹمنٹس دیٹ اے ٹیچر ٹریننگ ہیز بین کنڈکٹیڈ فار آل NFE ٹیچرز ان اسلام آباد. سو دیٹس ویری گڈ نیوز. اینڈ اس کے ٹو سپورٹ دیز ٹیچرز دا منسٹری از آلسو گوئن ٹو بی پرووائڈنگ ٹیچر کٹس کہ آپ نے اسکول کلاس روم میں جو لرننگ کرنی ہے یا بچوں کے ساتھ جو انٹریکشن کرنی ہے اس میں جو بھی سپورٹ ٹیچرس کو چاہیے ان دا نیکسٹ coming months the ministry is going to be providing kits. اس کے علاوہ جو آج ہم لانچ کرنے جا رہے ہیں, اور کیونکہ NFE اور لٹریسی کا بہت ایک اہم لنک ہے, ایک تو ٹیچر مینجمنٹ اینڈ کیپیسٹی بلڈنگ فریم ورک فار NFE ٹیچرس, اور ایک جو بہت زیادہ ایک تنقید بھی تھی اور NFE ڈپارٹمنٹ سے یہ ایک پوائنٹ اٹھا تھا کہ جو FD کا 5th grade کا ایگزام ہے وہ بہت ضروری تھا فار NFE learners. So FDE is reinstating that 5th grade exam this year, and that will also be, that announcement will be launched today. اس کے علاوہ جو ہمارا مانیٹرنگ میکنزم ہے اس کو بھی ہم آج لانچ کریں گے فار NFE. اور سب سے جو ضروری چیز ہے کہ دس NFE ریفارم ریکوائرز اے ویری براڈ بیسڈ کولیشن آف پارٹنرز, اینڈ وی ریئلی ہوپ دیٹ دس میسج گوز فار اینڈ وائڈ ٹو اینی ون ہو وانٹس ٹو بی پارٹ آف دس موومنٹ. پلیز ریچ آؤٹ اینڈ پلیز جوائن اس. اینڈ جسٹ ٹو ریٹریٹ اینڈ کنیکٹ دیٹ وی آر گیدرڈ ہیئر ٹوڈے فار انٹرنیشنل لٹریسی ڈے. اینڈ لٹریسی, جیسے کہ بہت اسپیکرز نے کہا, از ناٹ جسٹ اباؤٹ ریڈنگ اینڈ رائٹنگ. It's about dignity, opportunity and empowerment, and we hope that the ministry affirms its commitment to reaching all learners in federal areas, no matter their age, background or circumstance. Thank you so much. Thank you very much, Ms. Sana. بالکل گورنمنٹ کا فوکس کوئکلی اگر میں اس کو 2 اس میں کروں سینٹینسز میں, ایک تو ناٹ اونلی کہ ٹیکنیکل سائڈ جو ہے ٹو اٹین کوالٹی آف ایجوکیشن ود ان نان فارمل ایجوکیشن, اس کی ریفارمس کے اوپر فوکس ہے, بلکہ ساتھ ساتھ پروویژن آف مسنگ فیسلٹیز.
اس کے اوپر فوکس ہے. فرسٹ ٹائم نان فارمل ایجوکیشن کے 50,000 پلس بچے ہیں جو کہ صرف اسلام آباد میں ہیں, ان کو اسکول بیگس پرووائڈ ہو رہے ہیں تمام بچوں کو. اسی طرح سے باقی بھی جتنی اور بھی کافی ساری مسنگ فیسلٹیز ہیں, ٹیچنگ لرننگ ریسورسز ہیں, اس کے اوپر فوکس ہے ٹو انہانس دا لرننگ اور کوالٹی اٹینمنٹ. سو تھینک یو سو مچ. ابھی انہی پروڈکٹس کو جو تین پروڈکٹس کا ذکر کیا مس ثنا عیسیٰ نے, ان کو لانچ کے لیے ریکویسٹ کریں گے اپنے رسپیکٹیبل گیسٹس کو کہ کائنڈلی سر تشریف لائیے گا اور میڈم, تاکہ یہ پروڈکٹس لانچ ہو جائیں, پھر ہم پروسیڈنگس کو کریں گے. تو کائنڈلی تھوڑی دیر کے لیے تشریف لائیے گا مس پلیز. پہلے یہ پروفیشنل ڈیولپمنٹ فریم ورک ہے, تو اس کے ابھی جیسے مس ثنا نے بات کی کہ ٹریننگس جو ہیں وہ 1500 سے زائد ٹیچرس کی کمپریہنسو ٹریننگس ہوئیں سمر ویکیشنز میں جو نان فارمل ایجوکیشن کی تھیں. تو اس کے لیے یہ اب کنٹینیوس پروفیشنل ڈیولپمنٹ کا فریم ورک ہے, سو دیٹ کہ وہ کس طرح سے کنٹینیو رکھیں. اور اس کے لیے ڈیجیٹل پلیٹ فارم بھی جو ہے وہ بھی منسٹری آف ایجوکیشن کا ہے, تاکہ یہ اویلیبل ہو ان لوگوں کے لیے, تاکہ یہ اس کو بعد میں کنٹینیو رکھ سکیں. اس کے علاوہ جی مانیٹرنگ ایویلیویشن کا میکانزم ڈیولپ ہوا ہے. تو یہ بھی ہے کہ تاکہ اسٹینڈرڈ مانیٹرنگ ہو کہ جو انپٹس منسٹری کی طرف سے اور باقی اداروں کی طرف سے ہیں ان کو کس طرح سے آن ٹریک کیا جائے اور ایفرٹس کو کس طرح سے سموتھ کیا جائے ٹو اٹین دا کوالٹی آف ایجوکیشن. تو اس میں بھی پاکستان انسٹیٹیوٹ آف ایجوکیشن, نیشنل کمیشن فار ہیومن ڈیولپمنٹ, علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی جو کہ ہماری ہوسٹ ہوتی ہے ساتھ ہر دفعہ انٹرنیشنل لٹریسی ڈے کے لیے, اور باقی بھی جو لٹریسی ریلیٹڈ ڈسٹینس ایجوکیشن اکراس دا کنٹری اس میں ایفرٹس. بفور انوائٹنگ وائس چانسلر صاحب, جسٹ ایک کوئک کیس اسٹڈی, جسٹ وہ ان کے لیے ہم کلیپنگ کریں گے. کائنڈلی احسان صاحب کھڑے ہوئیے گا اور ادھر تشریف لے آئیے گا. یہ کلاس 4 کے امپلائی ہیں ادھر, انہوں نے یہاں سے لٹریسی کورس کیا علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی سے. یہ ان پڑھ تھے, بالکل کوئی لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے, اور ابھی اس سال انہوں نے میٹرک پاس کیا علامہ اقبال. اور یہ کنٹینیوئنگ ایجوکیشن کی بہت ہی اچھی اگزامپل ہیں کہ انہوں نے ناٹ اونلی کہ یہاں کلاس 4 میں کام کرتے کرتے, تو ان کے لیے بہت ساری کلیپنگ جی احسان صاحب کے لیے. تو یہ میٹرک انہوں نے پاس کر لیا ہے. ڈاکٹر اجمل صاحب ان کے پروفیسر ہیں, باقی ٹیم ان کی محنت ہے جی, بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ. سو ناؤ آئی ووڈ ریکویسٹ ڈاکٹر ناصر محمود صاحب, وائس چانسلر علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی, پلیز سر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی بہت شکریہ, میں بہت مشکور ہوں آپ سب کا جی کہ ہمیشہ آپ اس ڈے پہ وی جسٹ چوز دس وینیو ایز آر پلیس فار شیئرنگ آر پروگریس. جی علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی از ہوسٹنگ دس فار ایٹ لیسٹ لاسٹ 4-5 years آئی کین سپوز کہ ہر سال ہم یہاں اکٹھے ہوتے ہیں, بیکاز دس واز ون آف دا پرائمری مینڈیٹس آف دا یونیورسٹی. جی یہ یونیک ہے یونیورسٹی ان دیٹ سینس کہ میتھس ایجوکیشن از پارٹ آف دیئر مینڈیٹ, اور اس کے ساتھ ہم کافی ہمارا لگاؤ ہے. جی مڈل ٹیک, میٹرک, یہ پروگرامز ہوئے ہیں جو بہت حد تک فنڈڈ ہیں. ان میں اسٹوڈنٹ کوئی فیس وغیرہ ہمیں پے نہیں کرتے, بہت کم, اور ہم باقی طلباء کے جو ذریعے سے یونیورسٹی کو انکم ہے اس میں سے شیئر نکال کے ان لوگوں کو آلموسٹ فری پڑھاتے ہیں. جی میں بہت مشکور ہوں میم وجیہہ کا فار گریسنگ دس اوکیژن. سیکٹری صاحب ہیں NCST سے, علی اصغر صاحب ہیں ہمارے پاس, شاید سرویا صاحب ہیں, اور یونیسکو سے ہمارے کولیگ ہیں, اور باقی تمام خواتین و حضرات جو تشریف رکھتے ہیں یہاں پہ. جی دیکھیے کیونکہ میں اکیڈیمک سائڈ سے ہوں تو میری باتوں کو ایڈمنسٹریٹیولی بالکل بھی غور و فکر نہیں کرنا ان کے اوپر, منسٹریز کے پوائنٹ آف ویو سے یا باقی ان کے پوائنٹ آف ویو سے. اکیڈیمکلی جو میں نے سفر طے کیا نا جی, اس کے مطابق تو یہ ہے کہ اگر ہم جو 4 چیلنجز مجھے آج نظر آتے ہیں, یہ آج کے نہیں ہیں جی, یہ گزشتہ کوئی کم از کم 50-55 سال سے یہ چیلنجز ایسے ہی ہیں, ان کے والیوم میں چینج آتی گئی ہے. اچھا, لٹریسی ریٹ جو ہے ہمارا وہ بھی اب 1-2 سال سے ہم کہہ رہے ہیں کہ بالکل سٹیبل چل رہا ہے, اسٹیگننٹ سا ہے. ہم نے انکریز کیا جی. 47 میں وی ور اراؤنڈ 16% لٹریسی تھا پاکستان کا ریٹ, آج وہ کوئی 58 یا 60% کے اراؤنڈ ہے. لیکن بے شک ہم نے پرسنٹیج میں آگے گئے ہیں. اگر آپ والیوم آف الٹریٹس دیکھیں نا, نمبر آف الٹریٹس, تو آج بہت زیادہ ہیں.
اس وقت کی پاپولیشن کا 16% بہت چھوٹا نمبر تھا ایز کمپیئر ٹو آج کی پاپولیشن کا جو باقی بچ گیا ہے 40% جو الٹریٹ ہے. سو نمبر والا ہمارا چیلنج جو ہے وہ وقت کے ساتھ ساتھ اضافہ ہوتا گیا ہے. سو آن ون سائڈ وی کین بی ہیپی کہ جی ہم نے ان کی ریٹ بڑھایا, لیکن آن دا ادر سائڈ فیکٹ آف دا میٹر از کہ لوگ پہلے سے زیادہ الٹریٹ ہیں. ابھی یہ گراف دکھایا تھا ہمارے دوست نے, سوریا صاحب نے شاید دکھایا, کہ آن ایوریج پچھلے 2-3 سال کو چھوڑ دیجئے تو ہم آن ایوریج لٹریسی کو 1% کے قریب ہر سال بڑھتی تھی, اور اگر آپ سارے سالوں کو ایوریج نکال لیں, اور پاپولیشن گروتھ ہماری کو 2.75% ہے. سو آپ اتنی ہی کوشش جتنی کر رہے ہیں, اگر آپ اس کو مسلسل جاری بھی رکھیں تو آپ ہر سال کوئی 1.5% لوگ ایڈ کرتے چلے جاتے ہیں اس پول کے اندر. سو ایک چیز تمام لوگوں کی باتوں سے ابھی تک جو ہم نے سنی کلیئر ہے کہ ایگزسٹنگ ریسورسز کے ساتھ اور ایگزسٹنگ انفراسٹرکچر کے ساتھ جو لٹریسی ڈپارٹمنٹس کا انفراسٹرکچر ہے ہم اس کو نہیں چلا پاتے. ہمارے حالات ایز اے قوم یہ ہیں کہ ہم آج بھی یہ ڈبیٹ کرتے ہیں کہ ملک میں جو ایک سب سے اسٹیبلشڈ, وہ برا ہے یا اچھا ہے, ایک ہی ادارہ ہے جی جس نے میرے نظر میں سبسٹینشلی ان والیوم کنٹریبیوٹ کیا, وہ NCSD کے نام سے, اور پھر اس کے ساتھ اور 3-4 کے نام آپ نے سنے, وہ بھی اپنی جگہ کنٹریبیوٹ کرتے ہیں. اور ہم بجائے اسٹرینتھن کرنے کے ڈاؤٹس کو ہمیشہ سے زندہ رکھتے ہیں کہ اس کو رہنا چاہیے کہ نہیں رہنا چاہیے. ابھی بھی ہم نے آج کل کی ریشنلائزیشن میں بھی یہ بہت ڈبیٹ کی کہ یہ محکمہ ہوگا یا نہیں ہوگا, یہ بوجھ ہے کہ ریسورس ہے, اور پھر فائنلی شکر ہے کہ سننے میں یہ ہے کہ اب یہ اور بیکس اور اس طرح کے ادارے اکٹھے ہو کے تو دے ول جوائن ٹوگیدر اینڈ دیٹ ول بی اے ویری گڈ کنٹینیوشن جی آئی وڈ سپوز. لیکن یہ بھی اپنے ایگزسٹنگ انفراسٹرکچر کے لحاظ سے اس والیوم کو ہینڈل نہیں کر سکتے اگر گورنمنٹ ان کو بہت زیادہ سپورٹ نہ کرے, اور سچویشن فردر کمپلیکیٹڈ ہوتی ہے جی ود دس 18th امینڈمنٹ, جہاں صوبے آبویسلی اپنے اپنے کاموں میں انڈیپینڈنٹ ہیں جی, اور سب سے زیادہ نمبر یہ لٹریٹس کا پنجاب میں ہے آئی سپوز, اور وہاں کا لٹریسی ڈپارٹمنٹ جو ہے اس کا سائز آپ کے اور اس کی ایکٹیویٹیز آپ کے اور میرے سامنے ہی ہیں. سو میری ایک ہی گزارش ہے ان کے ساتھ کہ ان ڈپارٹمنٹس کی کیپیسٹی مور اور لیس اتنی ہی کرنی پڑے گی جتنے آپ کے پاس فارمل ایجوکیشن سیکٹر ہے, جتنا ان کا سائز ہے, اور جس تیزی سے یہ بڑھتا ہے تو ضروری ہے کہ آپ ان کا سائز بھی اسی طرح کریں. اور یہ ہم پہلے نہیں ہوں گے, آپ کو کافی سارے ممالک ایسے ملتے ہیں جہاں پہ نان فارمل اور لٹریسی کے ڈپارٹمنٹس انڈیپینڈنٹ ہیں اور خاصے اسی سائز کے ہیں جس سائز کے اپنے آپریشنز میں جتنے فارمل ایجوکیشن کے تھے. ان ملکوں میں جہاں یہ مسئلہ ہم سے بہت کم شدت میں پایا جاتا ہے, انڈونیشیا وغیرہ یا اس طرح کی مثالیں ہیں. اچھا, ہم نے جتنے بھی انیشیٹوز یہاں ذکر کیے جی, میری جو تھوڑا سا ناقص فالو اپ اس کا میں رکھتا ہوں, تو اب دیکھیے ان میں سے کوئی بھی نیا نہیں ہے. یہ ہم کسی نہ کسی سٹیج میں پاکستان میں ان کو ٹرائی کر چکے ہیں. اقرا پروگرام تھا, پھر آفٹرنون کے لٹریسی پروگرامز تھے, اور شروع سے ہم نے اصل میں اس کو پروگرامز کے ذریعے ہی چلانے کی کوشش کی ہے لٹریسی کو, کبھی بھی اس کو فارمل سسٹم کے طور پہ نہیں اڈاپٹ کیا. اور درمیان میں ہم نے ڈیفینیشنز بھی گڑبڑ کر دی ہوئی ہیں. اب ایسے تمام علاقے جہاں گورنمنٹ نئے اسکولز نہیں کھول پاتی تو ان کے لیے بڑا آسان ہے کہ وہاں ایک نان فارمل ایک کمرے کا اسکول کھول دیا جائے, اور جو رائٹ ایج کے بچے ہیں ان کو بھی وہاں بھیجنا شروع کر دیا جائے تاکہ تعلیم عام ہو جائے. اب اس سے تعلیم عام تو میرے نزدیک زیادتی ہے ان بچوں کے ساتھ جی جن کی ابھی رائٹ ایج ہے. آپ ان کو نان فارمل سیٹ اپ میں, نان فارمل سیٹ اپ بہرحال ان مینی ویز ایک اسکول انوائرمنٹ کے مقابلے میں کمپرومائزڈ سیٹ اپ ہوتا ہے, اور اس ایزمپشن سے چلایا جاتا ہے کہ یہاں آنے والے لوگوں کی ضروریات ویسی نہیں ہیں جیسی کہ ایک فارمل ایجوکیشن کی ہوتی ہیں. سو ان چھوٹی چھوٹی ڈیفینیشنز کو جو بہت ساری ہیں میرے نظر میں جن کو ہم نے خراب کر لیا اوور دا پیریڈ, ان کو ٹھیک کرنا چاہیے. لٹریسی کی جب بھی ہمیں ریٹ کا چیلنج پڑا نا, لٹریسی ریٹ دکھانے کا,
تو ہم نے لٹریسی کی ڈیفینیشن کو کمپرومائز کیا. ہم نے آخری وقت تک ہم یہاں پہنچ گئے کہ اگر آپ کوئی بات کوئی ایک فقرہ اردو کا پڑھ لیتے ہیں اخبار سے اور اپنا نام لکھ لیتے ہیں تو آپ لٹریٹ ہیں اور بیسک ارتھمیٹک جمع تفریق کر لیتے ہیں. اچھا, اس کو کمپرومائز کرنے سے ممکن ہے کہ آپ کا نمبر کچھ چند % اچھا ہو جاتا ہو, لیکن آپ کے لوگوں کی لائف میں کوئی فرق نہیں پڑتا. سو یہ جو لٹریسی بھی ڈاکٹر صاحب آپ کے سامنے پیش کر رہی تھی اسٹڈی ری ڈیفائننگ ہم نے کر کے اس کو ایک سیمپل تھا ریزنیبل سائز کا, بہت زیادہ فرق کوئی نہیں پڑتا لٹریسی ریٹ کو جو ہم جس پہ کھڑے ہیں, اس سے کوئی بہت بڑا چیلنج نہیں نظر آتا, لیکن ایٹ لیسٹ اپنی ڈیفینیشن کریکٹ کر کے اس کے مطابق ہمیں چلنا چاہیے. اس سے بھی اگلا بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جن کو پڑھاتے ہیں ان کو پڑھائی جانے والی چیزیں بھی ریلیونٹ نہیں ہیں. ان کو تو جو کرتے ہیں سو کرتے ہیں. جو اسکولز میں ہم جو بچے آ ہی جاتے ہیں اسکولوں میں, آپ نے دیکھا ہوگا ڈراپ آؤٹ ریٹ ابھی فگرز دکھا رہے تھے آپ کو. تعلیم دلوانی چاہیے. میری رائے میں جن پیرنٹس کو اپنی زندگی میں تعلیم حاصل کرنے کا موقع نہیں ملا ان میں یہ اویئرنیس بہت شدت سے ہے کہ ان کے بچوں کو پڑھنا چاہیے. میرے والد صاحب ہیں, میرے دو کولیگس ہیں جو کام کرتے ہیں, ان پڑھ ہیں, خود نہیں پڑھے تھے جو, تو ان کے نظر میں اس سے زیادہ اور اہم بات ہی کوئی نہیں ہے. لیکن ان کی رائے خراب کب ہوتی ہے؟ ایک بچہ 5 کلاسیں پڑھ لے یا 10 پڑھ لے یا 12 پڑھ لے, اب تو خیر 16 بھی پڑھ لے, تو اس کو آگے فیوچر میں نظر کچھ نہیں آتا. باہر نکلتا ہے تو کوئی اپرچونیٹی ہی نہیں ہے اس کے پاس جیسی وہ سوچ رہا ہوتا ہے. لائف میں کوئی بہتری نہیں ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ یار امیجیٹ ضرورت تو یہ ہے کہ یہ رات کو 50-100 روپے 200 روپے کما کے لے آئے, چلیں ادھر سے تو ٹھیک ہو جائے معاملہ. تو یہ معاملہ میری نظر میں اویئرنیس پیدا کرنے سے زیادہ ایجوکیشن کو ریلیونٹ بنانے کا معاملہ ہے. اگر آپ ایجوکیشن ریلیونٹ کر دیں, مجھے یقین ہو جائے کہ میری یہ 10 سال کی انویسٹمنٹ جو ہے اس کے بعد میرا زندگی میری بہتر ہو جائے گی, تو لوگ یہ 10 سال انویسٹ کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں جی میرے خیال میں. اسی طرح سے 1-2 باتیں اور ہیں جی. اسکل بیسڈ ایجوکیشن کی بڑی گفتگو آج کل ہم کرتے ہیں ہر جگہ پہ, اور پرابیبلی گورنمنٹ اس پہ انویسٹمنٹ بھی بہت ساری کر رہی ہے پیسوں کے ٹرمز میں بھی. میری پھر گزارش ہے کون سی اسکلز آپ جو آج سکھا رہے ہیں, مثلا آپ اپنے کورسز یہ اسکل ڈیولپمنٹ کے نکال کے دیکھ لیجئے, بیشتر ان میں سے ان کی یہ سیکھے ہوئے لوگ بہت مشکل سے آج کوئی اپنے لیے کام ڈھونڈ پائیں گے. آج سے 5 سال بعد تو یہ بہت ساری رہنی نہیں. سمجھنے کے لیے صرف مثال عرض کرتا ہوں, آپ بینکنگ سیکٹر کو لے لیجئے. آج سے 5 سال پہلے کے بینکس اور آج کے بینکس ویسے نہیں ہیں. آپ شاپنگ کو لے لیجئے, ڈیلی جو گراسریز آپ کرتے ہیں, پہلے والے اسکل والے لوگ نہیں کر سکتے. آج کی جنریشن میں بہت ساروں نے چیک نہیں لکھا ہوگا, شاید بہت ریئر کبھی لکھنا پڑتا ہو, جبکہ میرے زمانے میں بغیر چیک لکھے کچھ ہوتا نہیں تھا. سو اسکلز اتنی تیزی سے چینج ہو رہی ہیں کہ مجھے آج کی جنریشن کو آج کی چیزیں پڑھانے کی ضرورت نہیں ہے بہت زیادہ. اس سے بہت آگے جو 10 سال بعد کرنا ہے انہوں نے وہ سکھانا چاہیے. جو آج اسکول آئے گا اس نے 15 سال بعد فیلڈ میں آنا ہے, تو اٹس ویری ڈیفیکلٹ ٹو پریڈکٹ کہ 15 سال بعد کیا ہوگا, لیکن ہمیں فوکس اس کو کرنا چاہیے جی. سو یہ انویسٹمنٹ تب ٹھیک ہوگی. دوسرا, اسکل بیسڈ ایجوکیشن بھی کانسیپٹ نیا نہیں ہے اس ملک میں جی. جب سے یہ بنا ہے تو یہ جو ٹیپٹا اور ٹیکنیکل ووکیشنل ایجوکیشن کے ادارے تھے, ان کی ذمہ داری یہی ہوا کرتی تھی کہ انہوں نے آپ نے ان کو کوئی کیریئر پاتھ نہیں کبھی بھی دیا, ان کے لیے کوئی رسپیکٹیبل وے نہیں بنایا ان جگہوں سے گریجویٹ کرنے کے بعد. اور رائے یہی رہی عمومی طور پہ معاشرے میں کہ جو کچھ نہیں کر پاتا تو یار اس کو یہاں بھیج دیا کرو. اچھا, وہ سکلز میں سمجھتا ہوں اس زمانے کی ریلیونٹ سکلز تھیں. پلمبنگ تھا, الیکٹریشین تھا, یہ اس وقت چاہیے تھے اور اسی طریقے سے چاہیے تھے جیسے ہم بناتے تھے. ان اداروں نے اوور دا پیریڈ ایوالو نہیں کیا کہ جوں جوں مارکیٹ میں سکلز بدلتی گئیں یہ ادارے بھی اپنے آپ کو اپڈیٹ کرتے جاتے. انہوں نے اپڈیٹ نہیں کیا. آج آ کے ہم نے یہ کہا کہ ان کو تو سائڈ لائن کر کے اب ہر یونیورسٹی کو کہتے ہیں کہ اب ہر چیز کو اسکل بیس بنا دو. یونیورسٹیز ور نیور مینٹ ٹو ڈو دس جی. یونیورسٹیز اس کام کے لیے نہ کبھی تھیں نہ ہوں گی آئندہ بھی. آپ یہ کام آج بھی انہی کو اسٹرینتھن کر کے دیجئے جو ادارے اس کام کے لیے بنائے گئے تھے. یونیورسٹیز جو ہیں ہمیشہ سے انڈر گریڈ پروگرامز کرتی ہیں
اور جو لوگ دنیا والے آپ سے کہتے ہیں کہ ہمیں تو ڈگری چاہیے کوئی نہیں, ہمیں تو صرف اسکل چاہیے, 15 دن کا سرٹیفکیٹ کر لو اور آ جاؤ, ہم جاب دے دیں گے. وہ آپ کو کون سی جاب دے دیں گے؟ وہ آپ کو گوگل میں کسی ایک جگہ ایک پیج کسنے کے لیے دے دیں گے, کسی ایک جگہ ایک ٹانکا لگانے کے لیے دے دیں گے, اور ساری زندگی آپ سے وہی کروائیں گے. کبھی اسے کہیے کہ گوگل کا ہیڈ کبھی ان میں سے کسی کو لگا لو. جو پالیسی لیول جہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے وہاں وہ گریجویٹس ہی رکھتے ہیں جی, وہاں وہ بہت پڑھے لکھے لوگوں کو جگہ دیتے ہیں. ہمیں سوٹ کرتا ہے کیونکہ بہت ان امپلائمنٹ ہے, ٹھیک ہے یار کچھ نہیں کرتے تو چلے جائیں, کچھ کر لیں, اور ڈالرز میں لیں گے تو روپوں میں واپس آئیں گے تو خوش بھی ہو جائیں گے. فار دا ٹائم بینگ اٹ لکس فینسی, بٹ ان دا لانگ ٹرم اس کی خاطر اپنے گریجویٹ پروگرامز کو خراب کرنا چاہیے ہمیں. میرا نہیں خیال کہ اس کی ضرورت ہے, وہ اپنی جگہ ان کو اسٹرینتھن کرنا چاہیے. یہ ایک اور سائڈ ہے, اور اس کو رن بھی میری نظر میں جی تھرو ٹیکنیکل اینڈ ووکیشنل ایجوکیشن کے ذریعے کرنا چاہیے, یونیورسٹیوں کے ذریعے رن نہیں کرنا چاہیے. یونیورسٹیاں بھی ڈی ٹریک ہو جائیں گی. ایسا کرنے کے ماڈلز ہمارے پاس بہت سارے موجود ہیں جی, ہمیں کچھ بھی ویل کو انوینٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بنگلہ دیش بالکل ہمسائے میں ہے, اور بالکل ایویڈنس موجود ہے کہ جس دن ان کا لٹریسی ریٹ 75% کو ٹچ کیا, اور بڑے ریسنٹ بات ہے 8-10 سال پہلے کی, ان کے تمام جو اکنامک انڈیکیٹرز ہیں اور ہیومن ڈیولپمنٹ کے انڈیکیٹرز ہیں خود بخود بہتر ہونے لگ گئے. یہ ایک پہلے سے تھیوریٹیکلی موجود بات ہے کہ جی آپ کا لٹریسی ریٹ 75 کے تھریش ہولڈ کو ٹچ کرے گا تو آپ کے لوگ جو بھی کام کر رہے ہوں گے وہ اچھے طریقے سے کرنا شروع کر دیں گے. اس سے ان کی کیپیسٹی ٹو ارن جو ہے وہ خود بخود اچھی ہو جاتی ہے. سو ہمیں وہ ماڈل موجود ہے. انڈونیشیا جیسا ڈائیورس ملک جی آپ کے پاس موجود ہے, جس کے ہزاروں میں آئلینڈز ہیں. ہر آئلینڈ پہ جا کے وہ جی سہارتو جب آئے تھے تو ان کی لٹریسی ریٹ کو 50s میں تھا, 50% سے قریب تھا. آج وہ 100% پہ ہے, 99.99 تو ہم احتیاطاً کہتے ہیں, سو آلموسٹ 100% ہے. وہ آپ کے پاس موجود ہے مثال, اس کو پڑھ کے ریپلیکیٹ کر لیجئے. ریپلیکیٹ لیکن ایک سسٹم کے ذریعے کریے گا, انڈیویجول ایفرٹس کے ذریعے نہیں. میں کہوں یہ ہمارے دوست جو ڈیولپمنٹ پارٹنرز ہیں یہ کچھ کر دیں گے یا کوئی اس طرح, وہ ایک چھوٹی چھوٹی ایفرٹس اپنی جگہ بہت محنت سے کرتے ہیں, لیکن ان کا امپیکٹ اتنا نہیں آ سکتا جب تک اس کو آپ ادارے کے طور پہ سسٹمیٹیکلی نہیں اسٹیبلش کریں گے. اتنا بڑا یہ جائنٹ ہے, یہ نہیں آپ سے کور ہو پائے گا. دوسرا, آپ نے اگر ریلیجس ڈائیورسٹی کے حساب سے دیکھنا ہو, ہم بہت کہتے ہیں یار مدرسے اور یہ اور وہ, سری لنکا آپ کے پاس ہے جی. ایک مذہب کا آدمی دوسرے مذہب کے اسکول میں نہیں پڑھتا. ہر مذہب کے علیحدہ علیحدہ اسکول بنے ہوئے ہیں وہاں, ہندوؤں کا, عیسائیوں کا, مسلمانوں کا, اور آپس میں کوئی کراس کمیونیکیشن نہیں ہے, لیکن پھر بھی لٹریسی ریٹ انہوں نے 100% کر لیا. تو ان کے پاس اس کا مطلب ہے کہ ایک دوسرے کو انٹرفیئر نہ کرتے ہوئے بھی ماڈلز موجود ہیں کہ آپ اپنی لٹریسی کو بہتر بنا سکتے ہیں. سو ان کی مثال اٹھا کے پڑھ کے دیکھ لیجئے. اور ہمارا فیلئر میں نے دیکھا ہے پالیسیز میں نہیں آتا جی, ہمارا فیلئر امپلیمنٹیشن کے وقت آتا ہے, لانگ ٹرم کمٹمنٹس کے وقت آتا ہے. سو ہمیں اس پہ دھیان سے غور کریں گے, ورنہ یہ نمبر جتنی سپیڈ سے سر گرو کر رہا ہے نا, آپ جتنا مرضی ان پٹ ڈالتے جائیں, اگر یہ نمبر گرو کرتا جائے گا تو اب ملک کہیں پہ بھی نہیں پہنچنے والا جی. اللہ تعالیٰ ہم سب کی مدد فرمائے جی. بہت شکریہ, جزاک اللہ. سر تھینک یو سو مچ. ہمیشہ کی طرح بہت خوبصورت باتیں اور بڑی آئی اوپننگ باتیں. تو ایک اس میں سے ٹیک اوے ہمارے لیے بھی ہے کہ نیکسٹ ٹائم ہم پاپولیشن ویلفیئر کو یا پاپولیشن کنٹرولنگ جو ایجنسی ہے اس کو بھی انوائٹ کریں کہ پاکستان میں جو پاپولیشن گروتھ ہے اس کو بھی کہیں ڈسکس کیا جائے, اس کا بھی لنک بڑا اسٹرانگ ہے ود ایجوکیشن اور لٹریسی ریٹ. تو یہ بھی بہت ضروری چیز ہے. سو وی ول موو فارورڈ. ہمارے پاس وی ہیو ریپرزینٹیٹیو فرام جائکا ایز ویل, مسٹر ٹیگا یینو. سو کوڈ یو پلیز کم ٹو دا اسٹیج. ہی از آور ایجوکیشن لیڈ ان جاپان انٹرنیشنل کوآپریشن ایجنسی. So now I would request our next guest from UNESCO. In the morning we discussed a lot about UNESCO and Tehran conference where actually global commitment for promotion of literacy came, and then UN literacy decade from 2003 to 2012. So UNESCO is always leading agency among UN agencies for education, science and culture. So I would request UNESCO country representative Mr. Fawad Pashev so kindly
speak on the occasion. So please. Your Excellency, Honorable Minister of State by the Federal Ministry of Education and Professional Training, the Secretary of the Ministry, the Vice Chancellor of Allama Iqbal Open University, the representative of JICA, distinguished guests, teachers and students, government officials and development partners, ladies and gentlemen, dear brothers and sisters. Assalamu alaikum and very good afternoon to you all. It's of course a great pleasure, but also it's a great honor to address this very prestigious gathering. But before I start, I would like, as a tradition since a few days, and I would say 3 weeks, to renew our condolence on behalf of UNESCO Islamabad office, but also on behalf of UNESCO's Director General, Mrs. Audrey Azoulay, to Pakistani authorities, to the Pakistani population communities, but those who suffered and suffer these recent days as a result of heavy rains and flash floods. And I also would like to renew our solidarity with the Pakistani people and our readiness to further support in all areas of UNESCO's mandate. And I would like to thank for reminding these mandates. As you rightly said, UNESCO is in charge of education, culture, social human sciences, natural sciences, communication, information. We have gender equality and priority as global, and Africa as global priorities. We have small island developing states and youth as a priority group. And it's a great honor today to address you all on the occasion of the celebration of International Literacy Day. UNESCO is the lead agency of the United Nations in the area of education. Every year on 8 September, we celebrate Literacy Day, and this year, this celebration is placed under the theme Promoting Literacy in the Digital Era, which is, as we all know, quite a very strong and powerful tool. I think it's a celebration that's also organized by today's event in a very timely manner. In 2 weeks' time, the entire international community and the member states will gather in New York on the occasion of the General Assembly of the United Nations. It will be an opportunity to discuss the achievement of Sustainable Development Goals, but it's also an opportunity for the United Nations in general, but also for UNESCO in particular, to remind the importance to achieve the Sustainable Development Goal 4 on quality education. And as it was very rightly mentioned by the precedent speakers, literacy is not only about read and write. It's also about being able to understand, create, evaluate, and safely navigate information, whether on paper, on a screen, or on a mobile phone. In the digital age, literacy is the key that opens the doors to educate, to jobs, to health, and to active participation in society. And I would like to once again to greet all students who are among us and to understand the crucial importance of this message today. And I also would like to highlight a very fruitful discussion that we had last week with the Federal Minister for Education and Professional Training, with Her Excellency Minister of State herself, with the Secretary of Education, on what UNESCO is doing in this area and how UNESCO can support the Pakistani authorities in this very crucial domain. And I would like to seize this opportunity to renew once again my appreciation and my respect and gratitude for this fruitful discussion, but also for discussing very in detail where do we stand and how we can move forward and make sure that UNESCO and Pakistan makes a difference in the area of education, in the area of literacy, and how we can address the issues of out-of-school children, girls' education, and other areas where we work very closely with our stakeholders. As it was mentioned already this morning again, and as we all know around the world, the digital revolution has changed how we live and learn. Nearly 70% of the global population now use the internet, and 4 out of 5 people above the age of 10 own a mobile phone. I think this is a reality that we all face on a daily basis in our respective families, in our daily life. And we all know that these are very, very powerful tools in the area of education and literacy. When people are literate, they can use them to transform their lives for education, for civic participation, and for economic opportunity. As we very often highlight and remind at UNESCO,
Despite this progress, the challenge remains daunting, and according to UNESCO's finding, today almost 740 million young people and adults around the world still cannot read and write, and 2/3 of them are women. As mentioned, gender equality is a global priority of the organization, and these figures do matter a lot, not only for UNESCO, but also for the United Nations in general. At the same time, we know that 4 in 10 children are not reaching minimum reading proficiency, and more than 270 million children and adolescents remained out of school. These are a few figures that I would like to remind, and the previous speaker already reminded also the data about the situation in Pakistan, so I will not repeat them in my speech. Ladies and gentlemen, dear brothers and sisters, as Pakistan moves forward in its digital transformation, literacy in the digital era is both a necessity and an opportunity. But gaps in infrastructure, teacher training, and access for women and rural learners remain very real. I would like to seize the opportunity to commend the Ministry of Further Education and Professional Training for various reforms for transforming education. And the Pakistani Vision 2025, the government has rightly emphasized the adoption of modern teaching methods, including e-education, mobile learning, and online distance education. Initiatives such as Uran Pakistan are encouraging signals that literacy is being recognized as a driver of growth and prosperity. Globally, UNESCO has been supporting countries to advance literacy. In 2016, we launched the Global Alliance for Literacy within the framework of lifelong learning. And also through this initiative, we work with governments, civil society, and partners to strengthen literacy efforts everywhere, and UNESCO Institute for Life Learning leads this important work. UNESCO also promotes the family and intergenerational literacy and learning as a global strategy which brings together children, youth, and adults, and often parents and grandparents to learn together. Allow me to share 3 key messages as we mark this important today's Literacy Day. First, literacy today is about, as mentioned already by previous speakers also, it's much more than about reading and writing. It's about preparing every Pakistani to live and thrive in a digital society. Secondly, we must bridge the gender and geographical divides in literacy, ensuring that rural women, girls, and marginalized communities are not left behind. And third, investment matters. Sustain support for teachers, for infrastructure, and for innovative community programs is the most reliable path to inclusive and lasting progress. Just very briefly, if you allow me, what can be done and what we are doing also with our stakeholders, and would be happy to work on this more, is we need to promote digital literacy across the country, from urban centers to the most remote rural areas. Then we need to scale up inclusive approach, such community-based and non-formal education, evening literacy classes, mobile libraries, and radio and TV-based programs for learners, and IE supported adaptive learning for diverse learner needs. And I would like to remind one of UNESCO's success projects that were implemented with the Italian Agency on Radio Education Program, which became, since the COVID crisis, one of the success stories in Pakistan. And I once again would like to renew my appreciation to all our stakeholders who support us in this regard. And lastly, we need to strengthen teacher training and digital infrastructure so that learning is not only widespread but also resilient for the future. Before I terminate, ladies and gentlemen, dear brothers and sisters, this year's theme, Promoting Literacy in the Digital Era, challenges us to redefine what it means to be literate in the 21st century. When every Pakistani can read, write, and confidently navigate in the digital world, we will not only unlock human potential, but also open the path to collective prosperity for all nations. And I also would like to assure you of the discussions we have at the United Nations country team level. I also would like to highlight the importance that the resident coordinator, Mr. Mohammed Yahya, attaches to this issue. We had a very detailed discussion with himself last week. This morning, again, I had a discussion with the UNDP representative to Pakistan, Mr. Samuel Rizk, with whom we also discussed and highlighted the importance of promoting in Pakistan from UNESCO's side, of course, the initiative like climate smart education, digital learning, teachers' capacity reinforcement,
and many others, but that we will also add to UNDP efforts to work in this very important area. To terminate, let me commit again and together with all of you that no learner in Pakistan will be left behind. Of course, we need all your support. It's not something that UNESCO would be able to do by itself, but we know that all our partners at national level, and again, I would like to highlight the importance of our also donors. At UN level also, you have full support to accompany you in this regard. I once again would like to wish you a happy International Literacy Day. To be really frank, I was sad not to see UNESCO's logo on the announcement of the event, but I assure you that for UNESCO it's a very crucial event, but the celebration of today's Literacy Day. So happy Literacy Day to you all, and shukriya. Thank you so much for commitment from UNESCO. So now we will proceed further. So I would request Honorable Secretary Saab, who is the guest of honor for today as well, NFE reforms को भी lead कर रहे हैं, और बाकी जो मिस सना ने presentation की road map का, so a lot of things to tell, और credit goes to him. So sir kindly तशरीफ़ लाएं. एक आपसे request ये भी है कि हमारा जितना content है प्रोफेशनल डेवलपमेंट का, वो डिजिटली भी अवेलेबल है, जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का प्लेटफॉर्म है ई तालीम पोर्टल, तो वो भी काइंडली ज़रा आप क्लिक करके लॉन्च ऑफिशियली कर दीजिएगा. वो आपको होना चाहिए क्योंकि आपकी एफर्ट है. सर प्लीज़. थैंक यू वेरी मच. Honorable Minister of State, Vice Chancellor, Allama Iqbal University, Country Rep UNESCO, DGMD, DGs and MDs of PI, NCHD, NEF, our development partners, distinguished guests, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum and good afternoon. It's been a long day, so I'll try to be very short. Today we mark the International Literacy Day, as we are reminded that literacy is not only a right, but also a foundation for social cohesion, economic growth, and democratic development. Literacy is the gateway to lifelong learning and prerequisite for meaningful participation in an increasingly digital global economy. As discussed by earlier participants, that the challenge before us is quite huge, and we have a literacy rate of just 60%. So a lot of miles to cover before we sleep. Recognizing this issue, the Prime Minister declared a national education emergency some time back. In response, the Ministry, in coordination with the provinces and our development partners, has developed a roadmap to tackle the out-of-school children, because this work cannot be achieved without the help and active participation of all our partners, including the provinces. Let me outline the key policy direction and initiatives the Ministry and its attached departments are advancing at this present stage. One is the National Literacy and NFE Policy Framework, which we again talked about earlier as well, and we are hoping to complete and finalize this non-formal education policy within this month and maybe another month to formalize it from the government forums. This policy emphasizes flexible learning opportunities, second chance of education, digital literacy to reach marginalized population. In parallel, we are also trying to strengthen our institutional framework. As mentioned, we have 3 organizations working on the non-formal education, and as per the decision of the right sizing, they need to be merged, but till the time that is formalized, we have going to develop a national NFE coordination cell. In fact, it's in the process of approval and hopefully will be carried out within this month. And this cell will strengthen the monitoring, reporting, and data-driven decision-making based on the modules that we have prepared and which are with you. Each One Teach One is very important movement, again being led by NCHD. And we hope that this initiative will be upscaled and will continue. Both the organization BECS, NEF, as well as NCHD, they need to be strengthened. We
in order to reach the marginalized communities in remote and unserved area, we need this flexible schooling system to continue. National Education Foundation also scaling up the innovative literacy and skills program and linking with employability and digital competencies. With regard to the digital divide, یہاں پہ میں تھوڑی سی بات کروں گا اس سلسلے میں کہ دس از اے ویری کرٹیکل سچویشن جہاں صرف لٹریسی کی بات نہیں ہے، وہاں ڈیجیٹل لٹریسی بھی بہت امپورٹنٹ ہے. ہم بچے وہ آگے آ رہے ہیں اسکول سسٹم میں جن کی ڈیجیٹل ان کی لٹریسی بہت کم ہے، اور دیر از اے ڈیجیٹل ڈیوائڈ ناؤ. دوز ہو کین ایکسیس چیٹ جی پی ٹی یوز کرتے ہیں، دوسرے آل لیٹسٹ ٹولس یوز کرتے ہیں، اور وہ بچے جو مارجنلائز کمیونٹی سے آتے ہیں ان کے پاس یہ چیزوں کا ایکسیس نہیں ہے. پہلے ہی وہ ایک چیلنجنگ انوائرمنٹ میں ہے، ڈس ایڈوانٹیج سچویشن میں ہے، اور وہ اس ڈیجیٹل ڈیوائڈ کی وجہ سے مزید ان کے لیے اپرچونیٹیز، ان کے لیے چیلنجز بڑھتے جا رہے ہیں. سو اٹس ویری امپورٹنٹ کہ ساتھ ساتھ ایون نان فارمل میں بھی اور ہر جگہوں پہ یہ دس ایسپیکٹ شوڈ ویری مچ بی ایڈریسڈ if we want majority of our children to be able to at least compete in an environment جہاں ان کو fair play level ملے، level ground ملے. As I talked about the national targets under the education emergency, our targets are quite ambitious, but we can't run away from that. That has to be met, and we need to push from the civil society, from the development sector, from the government to undertake this huge challenging task. At this, I would like to also appreciate the support provided by our development partners, especially JICA and UNESCO, who have been in forefront for so many years now in supporting our efforts for non-formal education, for literacy campaigns, and as well as formal education. Ladies and gentlemen, Ministry of Federal Education and Professional Training remains committed to ensuring that literacy and non-formal education are not treated as peripheral concerns, but as central pillars of Pakistan education reform agenda. Through institutional reform, digital innovation, and strong partnership with provinces, civil society, and international agencies, we are determined to transform Pakistan into a literate, skilled, and competitive nation. In the end, in this Literacy Day, let us reaffirm our collective resolve to remove the barriers of illiteracy, to empower every citizen with the tools of learning, and to build a Pakistan that thrives on knowledge, equity, and opportunity. Thank you. And to launch this. Okay. And I must appreciate especially the efforts by Soraya Saab and the JICA team with the support of FDE. We have been able to achieve this, especially the teacher training component. Thank you. سے پہلے کہ میں جو ہماری آج کی چیف گیسٹ ہیں مس وجیحہ قمر، منسٹر آف اسٹیٹ، ان کو انوائٹ کروں، اس سے پہلے ان کو ریکویسٹ کریں گے کہ جو ہمارے آنریبل گیسٹ ہیں ان کے لیے ایک ٹوکن آف اپریسیشن ہے، سوینئر ہیں، تو اگر کائنڈلی آپ میڈم تشریف لائیں آگے، تو پھر ون بائی ون ہم اپنے جو گیسٹس ہیں ان کو سوینئر آپ پیش کریے گا. اب میں کنکلوڈنگ خطاب کے لیے اپنے خیالات کا اظہار کرنے کے لیے دعوت دوں گا آج کی ہمارے مہمان خصوصی میڈم وجیحہ قمر صاحبہ، منسٹر آف اسٹیٹ فار منسٹری آف فیڈرل ایجوکیشن اینڈ پروفیشنل ٹریننگ. سو میڈم پلیز تشریف لائیں. بہت شکریہ جی. السلام علیکم جی.
ایک تو مہمان خصوصی کا ٹائٹل پلیز جو ہے نا وہ نہ دیا کریں، کیونکہ میں ہمیشہ یہی کہتی ہوں جی میں منسٹری کا فٹ سولجر ہوں، تو میں آپ کی ٹیم کا حصہ ہوں، تو اتنا کافی ہے. آپ سب کا بہت شکریہ کہ آپ یہاں پر آئے، اور انٹرنیشنل لٹریسی ڈے کو آج ہم سیلیبریٹ بھی کر رہے ہیں، آج ہم سول سرچنگ بھی کر رہے ہیں، ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہمارے چیلنجز ہیں، کیا اپرچونیٹیز ہیں. یہاں پر بیٹھے ہوئے فیڈرل سیکریٹری فار ایجوکیشن جو کہ اس وقت HEC کو بھی ہیڈ کر رہی ہیں، اور ان کی پرسنل ایفرٹس کی وجہ سے، اور ان کا جو ایک پنجاب گورنمنٹ میں انہوں نے ایک رول پلے کیا، لٹریسی ڈپارٹمنٹ کو ہیڈ بھی کیا، اور اس کا بہت ہم نے اس کا فائدہ اٹھایا. اور آج کا یہ جتنی فریگمنٹڈ ایفرٹس کو اور جتنے آئسولیشن میں جو ڈپارٹمنٹس لٹریسی سے ریلیٹڈ جو بھی کام کر رہے تھے ان کو اکٹھا کرنے میں ان کی پرسنل ایفرٹس اور ان کا جو رول ہے اس کے لیے ان کی بہت شکر گزار ہے یہ پوری قوم. شکریہ سیکریٹری صاحب. اس کے ساتھ ساتھ وی ہیو NCHT کے چیئرمین جن کا فٹ پرنٹ پورے پاکستان میں NCHT کا موجود ہے، اور جو وہ ایفرٹس اور جس طرح سے وہ کام کر رہے ہیں وہ سب قابل تحسین ہیں. وی ہیو آور پارٹنرز فرام UNESCO اینڈ JICA here. I just had a chance of meeting Mr. Fawad a few days back, and I was surprised to know that he is more aware and well versed of the issues, challenges, the opportunities and the initiatives we are taking, and the whole landscape of education and TVET sector in Pakistan. So thank you for being instrumental in supporting the education sector here in Pakistan. JICA سے یہاں پہ موجود ہیں, and JICA, the role JICA has played over the years in strengthening the education, especially the accelerated learning programs and the skill sector. A very big thank you to them as well. طاہرہ موجود ہیں NEF سے, ایجوکیشن علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی who has always been a generous host, کہ جنہوں نے یہ ایکسٹینڈ کرتے ہیں ہمیشہ سے, اور زیادہ تر آپ کے اسی ہال میں ہر سال آپ کے ساتھ یہاں میں موجود ہوتی ہوں. سرایا صاحب جو کہ ٹیکنیکل آرم فار دا منسٹری آف ایجوکیشن فار کلیکٹنگ ڈیٹا, پالیسی لیول پہ کام کرنے کے لیے, صوبوں کو جوڑ کے رکھنے کے لیے, آپ کو ہمیشہ ہم ہر جگہ ایک پرائڈ لیتے ہیں پائے کی بات کر کے, بہت شکریہ. اور اس کے ساتھ ہمارے پاس یہاں پہ جو FDE سے ہماری سٹار لوگ جو موجود ہیں, رفت ہیں, JICA سے ہیں, سینیٹر صاحبہ ہیں, ثنا ہیں, کس کس کا نام لوں, فجر ہیں جو کہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ AIOU سے رجسٹرار, سب لوگوں کا آپ کا بہت شکریہ, کیونکہ یہ جب تک یہ اونرشپ نہیں آئے گی تب تک ہم آگے نہیں بڑھ سکیں گے. اور اس وقت جو ایک کی جو اس ساری جتنی ٹاکس ہیں, میں نمبرز پہ نہیں جاؤں گی, ڈیٹا آلریڈی ڈسکس ہو چکا ہے, اینڈ آئی فیل دیٹ دس از ناٹ جسٹ ڈیٹا اینڈ نمبرز وی آر ٹاکنگ اباؤٹ, دیز آر دا لاسٹ اپرچونیٹیز, دیز آر دا شیٹرڈ ڈریمز اینڈ ہوپس وی آر ٹاکنگ اباؤٹ, کہ اتنے نمبرز جو ہیں دیز آر آؤٹ آف اسکول, دس از دا نمبر وچ از الٹریٹ, اور اس میں خواتین کا ایک سبسٹینشیل نمبر, رورل اور اربن ڈیوائڈ, اور یہ سب اس وقت تک ہم ایسے ہی ہر سال اکٹھے ہوتے رہیں گے, اور یہ جو نمبر ہے یہ 60% سے تھوڑا سا اوپر تھوڑا سا نیچے ایسے ہی رہتا ہے اور اسٹیگننٹ رہتا ہے. اور اسی لیے کہ پاپولیشن اگر بڑھ رہی ہے تو اس کے ساتھ ساتھ ہم اگر آئسولیشن میں صرف لٹریسی پہ کام کر رہے ہیں تو اس سے بات نہیں بنے گی, اگر فریگمنٹڈ ایک ایفرٹس ہیں اس سے بات نہیں بنے گی, اگر کمیونٹی کی انوالومنٹ نہیں ہے, پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ نہیں ہے, تو اس سے ہم وہیں پہ رہیں گے جہاں ہم کھڑے تھے. تو سب کو اکٹھے مل کر اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. اسکل کی ہمیشہ میں بات کرتی ہوں کہ جب تک ہم نہیں جوڑیں گے اپنی جو لوگ اسکول سے جو بچے باہر ہیں اس کے ریزنز ہیں نا کہ وہ کیوں باہر ہیں. اگر وہ کسی جگہ پہ کام کر رہے ہیں, اگر وہ کسی جگہ روزانہ جا کے 10-20-100 روپے گھر لے کر آ رہے ہیں, تو وہ ماں باپ گھر میں سوچتے ہیں کہ یہ اگر میٹرک پاس کر بھی لے گا تو کون سا بابو بن جائے گا, تو ابھی تو گھر میں کچھ لے کے آ رہا ہے.
تو جب ہم اسکل کو جوڑیں گے, جو بچے آؤٹ آف اسکول چلڈرن ہیں, ابھی میٹرک ٹیک کی, مڈل ٹیک کی جو بات ہو رہی ہے, یہ مجھے لگتا ہے سب سے زیادہ ایک بڑی سبسٹینشیل ایفرٹ ہوگی کہ ان کو انسینٹیوائز ہم صرف مہینے کا راشن دے کر یا کچھ پیسے دے کر نہیں کر سکتے, بلکہ ان کو انسینٹیو اس وقت ملے گا جب ان کو پتہ ہوگا کہ ایک لانگ ٹرم انویسٹمنٹ ان کے اندر ہو رہی ہے, ان کو ایک ہنر دے کر. اور ہنر کی بھی جب بات کرتے ہیں تو اس کو بھی ایک ریلیونس اس میں ہونا, ناصر صاحب نے بہت اچھی بات کی کہ ریلیونس ہونا, اپ اسکلنگ, ری اسکلنگ اور ری ڈیفائن کرنا اس پورے لینڈسکیپ کو, پورے ایجوکیشن سیکٹر کو ضرورت ہے, ورنہ اور کچھ سالوں تک یہ سب کچھ ریڈنڈنٹ ہو جائے گا. ہم یہاں بیٹھ کر یہی باتیں کرتے رہ جائیں گے اور دنیا ہم سے بہت آگے نکل جائے گی. تو اس سب کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم ریلیونٹ کدھر ہیں. ہم کیا یہی میٹرک, ایف اے, ایف ایس سی, بی اے کی سندیں دے کر, پی ایچ ڈی کی سندیں دے کر جو لوگ بے روزگار مظاہرے کرتے پھر رہے ہیں, ہم صرف انہی کو دیکھتے رہیں گے, یا ہم یہ بھی کریں گے کہ ہم نے آگے کیسے بڑھنا ہے؟ تو اس میں ایجوکیشن ایمرجنسی کا, پرائم منسٹر آف پاکستان کا یہی سب دیکھ کر کہ اس سیکٹر کے کیا چیلنجز ہیں, اگر بچے اسکول سے باہر ہیں کیوں ہیں, جو بچے اسکول کے اندر ہیں ان کے اندر جو لرننگ پاورٹی ہے کہ ہم ان کو پڑھا کیا رہے ہیں, اور اس سب کو ایڈریس کرنے کے لیے یہ ایجوکیشن ایمرجنسی کا نفاذ کیا گیا. اگر ہم اس کا فائدہ اٹھا پائیں کہ پالیسی لیول کے اوپر ہم کوئی ایسی ایفرٹس کر سکیں تو ہی اس کا فائدہ ہوگا کہ اس میں منسٹریز, اس میں تمام صوبے, اس میں اے جے کے, جی بی, اس میں سب لوگ جب تک انوالو نہیں ہوں گے تب تک ایسے ہی ہم 60% سے 61 سے واپس 59 اسی پہ رہیں گے. اس کے ساتھ ساتھ کچھ چیزیں جن کے اوپر میں اب, جیسے ڈیجیٹل ڈیوائڈ کی بھی بات ہوئی یہاں پہ کہ آج ہم صرف لٹریسی کی بات نہیں کرتے بلکہ ڈیجیٹل لٹریسی کی بھی بات کرتے ہیں. تو ڈیجیٹل لٹریسی میں جو ڈیوائڈ ہے, سیکریٹری صاحب ہیز ویری رائٹلی پوائنٹڈ آؤٹ, لیکن اس کے لیے ہمارے پاس بہت سارے پلیٹ فارمز ایسے موجود ہیں, جیسے چائنا نے کیا کہ ٹک ٹاک کا پلیٹ فارم ایسے لوگوں کے لیے جن کے پاس نہ وقت تھا اور وہ اس عمر سے گزر چکے تھے, اور وہ چھوٹے چھوٹے سے ایجوکیشنل ویڈیوز اور میسیجز ان تک پہنچ سکیں, لیکن وہ ایک انٹرٹینمنٹ کا پلیٹ فارم اور ایک اور اس کی جو ہے وہ کانوٹیشن بن گئی. تو اس کے لیے ایک منسٹری آف ایجوکیشن نے اور آئی ٹی منسٹری کے ساتھ مل کر ایک انیشیٹو جس کا کہ پچھلے دنوں ایک کیا گیا, اس کو شروع کیا گیا, اسٹیم فیڈ ٹک ٹاک کے اندر. اور یہ بڑا ہی ایک ریفریشنگ تھا یہ دیکھنا کہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ جو اس کو ہٹ کر رہے تھے وہ پاکستان سے سبسکرائبرز تھے, کہ جو اس کو دیکھ رہے تھے اور جو اس فیڈ پہ آ رہے تھے اور اس کو سبسکرائب کر رہے تھے. تو اسی طرح سے ان پلیٹ فارمز کو ہم یوز کر سکتے ہیں اور اس کو مزید آگے بڑھایا جا سکتا ہے, کیونکہ اس وقت کوئی بھی ایک الٹریٹ بھی اگر کوئی جس کو لکھ پڑھ نہیں سکتا لیکن وہ اپنے فون کو یوز کرنا اس کو آتا ہے, فون پہ میسیج کرنا, اس کو فون پہ اس کو کوئی حساب کتاب کرنا اور انٹریکٹ کرنا, سوشلائز کرنا, وہ اس کو فون کو استعمال کرنا آتا ہے. تو ان پلیٹ فارمز کو یوز کر کے کسی طرح سے بھی اس سیگمنٹ کے اندر ہم جا سکتے ہیں کہ جن کے اندر جس میں یہ بڑھانے, لٹریسی ریٹ کو بڑھانے کی ضرورت ہے. اور لٹریسی جیسے سب کہہ رہے ہیں اٹس ناٹ جسٹ نیومیریسی اینڈ دا اسکلس کہ ہم اس کو پڑھ سکیں اور لکھ سکیں, جیسے انٹرنیشنل آئی کیو کی ہم پہلے بات کرتے تھے, لیکن اب ایموشنلی اور سوشلی آپ کتنا انٹیلیجنٹ ہیں اب اس کی بھی بات ہوتی ہے. تو اسی لیے ہمیں ساتھ ساتھ ان سارے جو ہماری ڈیفینیشنز ہیں ان کو بھی دوبارہ سے ری تھنک کرنے کی اور دنیا کے جو بدلتے تقاضے ہیں ان کے ساتھ قدم ملانے کے لیے دوبارہ سے سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم نے دوبارہ سے ری ڈیفائن کرنا ہے کیسے. ہم اگر بات کریں ایچ ون ٹیچ ون کی, جو کہ NCHD کا ایک بہت ہی ایک سبسٹینشیل ایک پروگرام تھا اور ابھی ہے اور چل رہا ہے, اور ندیم صاحب جنہوں نے اس کے لیے بڑی ایفرٹس کیں. پھر اس کے بعد اور کیا آ گیا,
جو کہ جن انیشیٹوز کا ذکر کیا گیا کہ ٹیچرس ٹریننگ، کہ جن بچوں کو ہم جو کہ اسکول سے باہر ہیں اور لٹریسی کو اپنی بڑھانے کے لیے ہم اگر جو اس ایج سے گزر چکے ہیں ان کو جو اگر ہم نے لے کر آنا ہے تو ایک نارمل ٹیچرز جو ہیں وہ ان کو اس طرح سے اس کے ڈائنامکس فرق ہیں، ان کی سوشیو اکنامک ان کی جو کنڈیشنز ہیں اور ان کا وہ ایک سوچ بالکل فرق ہے. تو اس کے لیے ان ٹیچرس کی ٹریننگ وہ بے انتہا ضروری ہے. میرا یہ ایکسپیرینس ہوا کہ لاسٹ ٹینیور میں جس وقت ان بچوں کے اوپر کام ہو رہا تھا اور ایوننگ شفٹس میں ان کو شروع کیا گیا کہ ہم پڑھائیں گے اور پھر اس کے بعد ہم ان کو مین اسٹریم میں لے کر آئیں گے. تو جو سب سے بڑا چیلنج تھا وہ بہت تکلیف دہ تھا. وہ یہ تھا کہ جو مین اسٹریم میں جو مارننگ شفٹ کے جو بچے تھے وہ ان کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں تھے کہ ان بچوں کا کلچر بالکل فرق تھا، ان بچوں کی براٹ اپ بالکل ڈفرینٹ ماحول میں ہوئی ہوئی تھی. یہ گلیوں میں اور بازاروں میں کہیں پھول بیچنے والے، کہیں بھٹوں پہ کام کرنے والے اور کہیں ایک جو آپ کی ہاؤس ہیلپ ہے ان کے وہ بچے تھے. اور انہوں نے جو ٹیچرز تھیں انہوں نے کہا کہ پیرنٹس آ کے کمپلین کر رہے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو اٹھا لیں گے اگر آپ نے ان بچوں کو آپ نے ایوننگ سے آپ مارننگ میں لے کے آئے. تو یہ ایمپتھی اور یہ کمپیشن بھی اس ٹریننگ کا حصہ ہونا چاہیے کہ ہم نے اگر ان بچوں کو اونرشپ دینی ہے اور ان کو مین اسٹریم میں لے کے آنا ہے تو سب سے پہلے ہم نے اپنے آپ کو دیکھنا ہے کہ ہم کیا تیار ہیں کہ ہم ان بچوں کو سینے سے لگا کے ان کو گلے سے لگا کر اور ان کو پوری اونرشپ دے دیں. اس قوم کے بچے ہیں، اس میں جو مسجد کا رول ہے، اس میں جو مدارس کا رول ہے اس کو بھی کسی صورت اگنور بھی نہیں کیا جا سکتا. اور ان کو بھی ایک جس طرح ٹرکی ایک بڑی اس کے لیے اعلیٰ مثال ہے کہ ان کے جو مدارس ہیں ان کے اندر ٹیکنیکل ایجوکیشن بھی دی جا رہی ہے. اور اگر ایک کرسچن بھی چاہتا ہے کہ وہ ایک اسلامک ایجوکیشن کے اوپر تعلیم حاصل کر کے اس کا ایک ایکسپرٹ بن کے اور وہ وہاں آ کے پڑھانا چاہتا ہے تو وہ پڑھا سکتا ہے. کہ ایک ٹالرنس کی اور ایک ایکسیپٹیبلٹی کی اور ایک اس کی ہارمنی کی، ایک سوشل ہارمنی کی اتنی خوبصورت یہ مثال ہے. تو مدارس کو ہم اگنور نہیں کر سکتے کہ کس طرح سے ہم نے ان کو لٹریسی کو فروغ دینے کے لیے اور اس ایک رول جو ہے وہ ایک پلے کر سکیں. اس طرح سے بہت ساری ایسی ایک چیزیں ہیں جن کے اوپر اگر ہم شروع کریں تو ایک آئسولیشن میں اگر ہم ایک ایریا لے لیں تو دیر از سو مچ کہ ہم اس میں اگر if we dive into it تو وہ بہت سارا کچھ ہے. لیکن بیسک سی بات ہے کہ ہم سب نے اونرشپ دینی ہے اس ملک کو، اپنے پاکستان کو. اور اسی صورت میں جس ایریا سے تعلق رکھتی ہوں انڈیا کے بارڈر کے اوپر ایک چھوٹا سا گاؤں ہے، ایک چھوٹی سی جگہ ہے جہاں پہ جس وقت ہم کہیں باہر نکلتے تھے تو جو زیادہ تر لوگ ملتے تھے ریڑیاں اٹھانے کھینچنے والے مزدور، وزن اٹھانے والے. اگر دبئی کہیں باہر چلے جاؤ تو وہاں پہ بھی جو سب سے جو لوور طبقہ تھا وہ شکر گڑھ اور نارووال کا ملتا تھا اب سے کچھ دہائیاں پہلے. لیکن اب وہاں کا لٹریسی ریٹ جو ہے وہ 85% سے اوپر ہے. وہ اسی لیے کہ لوگوں نے یہ سوچا وہاں پر کہ اگر ہم اپنے بچوں کو تعلیم نہیں دیں گے، اپنے ٹریکٹر ٹرالیاں زمینیں بیچ کے انہوں نے اگر ایجوکیشن میں اپنے بچوں کی انویسٹ کرنا شروع کیا تو آج وہاں کا لٹریسی ریٹ پاکستان کے بہت ساری جگہوں سے بہت بہتر ہے اور اسی اونرشپ کی وجہ سے. تو ہم سب نے اپنے ملک کو اپنے ان بچوں کو اونرشپ دینی ہے، اپنی ایفرٹ پوری طرح سے اس میں ڈالنی ہے. گورنمنٹ آف پاکستان کا یہ کمٹمنٹ ہے اور یہ آپ سب کے ساتھ یہ جتنے ادارے سب مل کر کام کر رہے ہیں سب کی یہ کمٹمنٹ ہے کہ ہم نے اس کے لیے کام کرنا ہے. لیکن سب چیزیں حکومت پہ نہیں چھوڑی جا سکتی ہیں. اپنے اندر سب سے پہلے ہمیں وہ ایمپتھی پیدا کرنی ہے اور یہ اونرشپ پیدا کرنی ہے. آپ کا بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ میڈم، اور بہت شکریہ سب لیڈیز اینڈ جینٹل مین آپ کا. اور ہم آلموسٹ ٹائم فریم کے اندر ہیں، جو ہماری کمٹمنٹ تھی اسی طرح سے ہمارا پروگرام ایز پر اسکیجول ہے، کچھ زیادہ ڈفرینس نہیں ہے. تو ہمارے اسپیکرز کا بھی شکریہ، مہمانان کا بھی شکریہ، آپ کا بھی. خاص طور پر 2 خواتین، باقیوں کا نام آیا لیکن میڈم فوزیہ ارشد سینیٹر ہیں،
ان کا بھی بہت شکریہ تشریف لائیں، پروگرام شروع ہونے سے پہلے سے تشریف فرما ہے. اور ہماری بہت ہی محترم سینیٹر رزینہ عالم صاحبہ چیئرپرسن رہی ہیں NCHD کی اور اسٹینڈنگ کمیٹی آن ایجوکیشن کی سینٹ میں ہیڈ بھی کرتی رہی ہیں. تو آپ کا بھی بہت شکریہ. باقی تمام لوگوں کا آن بہاف آف آرگنائزنگ کمیٹی تو تھینک یو سو مچ. نیکسٹ ایئر انشاءاللہ ہم نئی چیزوں کے ساتھ اور نئے آئیڈیاز کے ساتھ، نئے انوویٹیو پروجیکٹس کے ساتھ پھر ملیں گے. بہت شکریہ. ابھی فوڈ کمیٹی جو ہے ہماری، ان سے ریکویسٹ ہے کہ ریفریشمنٹ کے لیے مہمانان گرامی کو بھی گائیڈ کریے گا اور باقی سارے جو ہمارے رسپیکٹیبل ہیں ان کو بھی گائیڈ کریے گا. بہت شکریہ جی. تھینک یو. Thank you, sir. First, I would like to thank the Ministry for Education and Professional Training of Pakistan. I also would like to thank all stakeholders who contributed to the success of this event. We were honored all together to celebrate today's International Literacy Day. It's been important event in the calendar of UNESCO, but also the entire United Nations and the international community. This year's celebration was placed under the theme Promotion Literacy in the Digital Area. It's a powerful tool, and this is something that helps us to support communities in Pakistan, those who need to be literate, but also those who need to be supported through literacy, through education. And we would like really to renew our gratitude to all our stakeholders and highlight the importance of education emergency, which is declared in Pakistan by His Excellency Mr. Prime Minister since May 2024. And UNESCO continues to contribute with the other UN agencies under the leadership of President Coordinator Mr. Mohammed Yahya to the success of this task force and the education emergency initiative. اور میرے بس بچوں کے لیے ایک میسیج یہی ہے کہ ہر ماں باپ کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کے لیے تعلیم یافتہ، ان کو تعلیم سے سکھائیں، ان کو تعلیم سے گمراہ نہ کریں، ان کو تعلیم زیادہ سے زیادہ تعلیم دیں تاکہ وہ آنے والی زندگی میں ان کے لیے آسانیاں پیدا ہو سکیں.